السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم تھرل اور سسپینس سے بھرپور ایک نئی کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کے خالق ہیں اثر نعمانی اور جس کا عنوان ہے سیاست یا فریب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حامد کی نیند ٹوٹ چکی تھی مگر سر اتنا بھاری اور جسم اتنی تھکن محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دل آنکھیں کھولنے کو نہ چاہا۔ منہ کا مزہ بھی بے حد کڑوا کسیلا ہو رہا تھا۔ یہ سب رات کی پارٹی کا نتیجہ ہے، اس نے دل میں کہا۔ پانی کی طرح شراب پی جائے گی تو اس کا خمار اسی طرح ٹوٹے گا نا۔ شاید غسل کرنے سے طبیعت سنبھل جائے، مگر اس کے لیے بھی تو اٹھنا پڑے گا، جبکہ حال یہ ہے کہ آنکھیں کھولنا بھی ایک بار ایک گرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے لیٹے لیٹے سرانے رکھی ہوئی میز کی طرف ہاتھ بڑھا دیا جہاں وہ عادتاً سگریٹ کیس اور لائٹر رکھ دیا کرتا تھا، مگر ہاتھ خلا میں ٹٹولتا رہ گیا۔ وہاں کوئی میز اس کی انگلیوں سے مس نہیں ہوئی۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید وہ کچھ نیچے سے رکھ گیا ہے یا میز کو دور کھسکا دیا گیا ہے یا میز کچھ دور ہو گئی ہے، اس نے اوپر کی جانب کھسکتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کوشش کی اور اس بار اسے آنکھیں کھولنا ہی پڑیں، مگر وہاں کوئی میز موجود نہیں تھی۔ ایک میز تھی ضرور، اور اس پر حامد کا سنہری سگریٹ کیس اور گیس لائٹر بھی رکھا تھا، لیکن یہ وہ میز نہیں تھی جو اس کے سرہانے رکھی رہتی تھی۔ حامد نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میز تو میز، یہ کمرہ بھی وہ نہیں تھا جس میں وہ کل رات سویا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے پلنگ، بستر اور لباس پر نگاہ ڈالی۔ سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا، کمرے کا فرنیچر تک۔ حد یہ ہے کہ کمرہ بھی ہوٹل فاران کا کمرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ وہ بڑبڑایا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ذہن اس سوال کا کوئی جواب دیتا، اس کے کانوں میں کسی کے گنگنانے کی آواز آئی، بڑی سریلی اور میٹھی آواز۔ حامد جلدی سے اٹھا اور سلیپر پہنتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ دروازہ ایک برآمدے میں کھلا تھا جس کے سامنے چھوٹا سا صحن اور دائیں بائیں کچھ اور کمرے واقع تھے۔ گنگنانے کی آواز بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ اس کے دیکھتے دیکھتے ایک حسین لڑکی، ہلکی آسمانی ساڑی باندھے، کمر تک لمبے سیاہ بال کھولے جو بھیگے ہوئے معلوم ہو رہے تھے، ایک کمرے سے نکلی اور مقابل کے دوسرے دروازے میں چلی گئی۔ حامد پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیسے آئی؟ یا زیادہ صحیح الفاظ میں وہ خود یہاں کیسے پہنچا؟ بے شمار سوالات تھے جو یکبارگی حامد کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھا، اس دروازے کے قریب آیا جس میں اس نے لڑکی کو جاتے دیکھا تھا، اور جھانک کر دیکھا۔ یہ باورچی خانہ تھا، چھوٹا سا مگر ضرورت کی ہر چیز سے آراستہ تھا۔ گیس کے چولہے پر کیتلی میں پانی ابل رہا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک ٹرے میں 2 پیالیاں دودھ دانی، شکر دانی اور چائے دانی نظر آ رہی تھی۔ لڑکی بڑی محویت کی طرح اسی طرح گنگناتے ہوئے شیلف کے ایک خانے سے کافی کا ڈبہ اٹھا رہی تھی۔ اس نے چائے دانی میں کافی کے کئی چمچے ڈال کر ڈبہ واپس شیلف پر رکھا اور چولہے سے کیتلی اٹھا کر پانی لوٹنے لگی۔ حامد بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غالباً لڑکی نے یا تو اس کی نگاہوں کا لمس محسوس کر لیا یا پھر اس کی آہٹ سن لی تھی کہ وہ دروازے کی طرف گھومی۔ حامد کو کھڑے دیکھ کر ایک بڑا دل نواز تبسم اس کے خوبصورت نازک ہونٹوں پر نمودار ہوا۔ تو سرکار اٹھ ہی گئے، وہ بولی۔ حامد کو اس کی آواز بھی بے حد سریلی محسوس ہوئی۔ کنیز کا خیال ہے کہ ناشتہ تیار ہے، اس لیے پہلے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ فرما لیں، غسل بعد میں کر لیجیے گا، وہ کہہ رہی تھی، اور حامد حیرت سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ یہ تو ظاہر تھا کہ وہ اس کے لیے اجنبی نہیں ہے اور نہ اس گھر میں اس کی موجودگی غیر متوقع ہے، لیکن بار بار کوشش کرنے پر بھی حامد کو قطعی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خوبصورت لڑکی سے کہاں ملا تھا، اور اگر اس کے گھر میں موجود ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ ممکن تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوالات شروع کر دیتا، مگر
کافی کی اٹھتی ہوئی خوشبو نے اسے یہ بحث کچھ دیر ملتوی کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس وقت اسے اپنی حالت سنبھالنے کے لیے اس سکون بخش مشروب کی بہت ضرورت تھی۔ چنانچہ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور منہ سے کوئی لفظ کہے بغیر چپ چاپ باتھ روم کی طرف چل دیا، جو کہ وہ راستے میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر نکلا تو لڑکی ایک اور کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھی۔ تشریف لائیے سرکار، وہ کسی تربیت یافتہ خادمہ کی طرح جھکتے ہوئے بولی۔ حامد کمرے میں جا کر کھانے کی میز کے گرد بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ کافی کی ٹرے کچھ دوسرے لوازمات کے ساتھ وہاں پہلے سے موجود تھی۔ لڑکی بھی اس کے پیچھے اندر آئی اور کافی بنانے لگی۔ آج سرکار بہت خاموش ہیں، لڑکی نے پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ کیا بات ہے؟ تم مجھے سرکار کیوں کہہ رہی ہو؟ حامد نے کہا اور یہ سوچا کہ وہ کافی پینے سے پہلے یہ سوال تو کر ہی سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نواب زادے ہیں، بہت بڑی جاگیر کے مالک، 2 کوٹھیاں، 1 بنگلہ، 2 کاریں، نوکر چاکر، بینک بیلنس۔ لڑکی نے بڑے شوق لہجے میں جواب دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ حامد کو دل میں تسلیم کرنا پڑا کہ لڑکی صرف اسے جانتی ہی نہیں ہے بلکہ خاصی اچھی طرح جانتی ہے، مگر بظاہر وہ خاموشی سے کافی پیتا رہا۔ آپ نے تو پھر چپ سادھ لی، کچھ بولیے، بات کیجیے۔ اور تم ہو کون؟ 2 پیالیاں پینے کے بعد حامد کی طبیعت بہت کچھ سنبھل گئی تھی۔ میں، لڑکی بڑے انداز سے مسکرائی، میں ہوں آپ کی کنیز نرگس۔ نرگس؟ حامد نے دل ہی دل میں دہرایا، صورت کی طرح نام بھی خوبصورت ہے۔ کنیز سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تو آپ مجھے چھیڑنے پر تلے ہوئے ہیں، نرگس اٹھلائی، مگر میں اتنا سا بھی نہیں شرماؤں گی۔ سنیے، یہ کنیز آپ کی رفیقہ حیات یعنی کہ بیوی یعنی کہ وائف ہے، کہیے کچھ اور وضاحت کی ضرورت ہے؟ کیا؟ پیالی حامد کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ اس نے گھور کر نرگس کو دیکھا۔ محترمہ، اگر یہ کوئی مذاق ہے تو اب اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں، اور میں جو کہ کل رات پارٹی کے بعد فاران ہوٹل میں اپنے کمرے میں سویا تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ میں نے آج سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ پارٹی؟ کیسی پارٹی؟ نرگس نے حیرت سے پوچھا۔ پارٹی جو کہ کمشنر صاحب نے اپنے، حامد نے کہنا شروع کیا، مگر نرگس نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ پارٹی تو گزشتہ ہفتے 12 مئی کو ہوئی تھی۔ کیا؟ حامد نے چونک کر اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور بلا شبہ وہاں ہفتہ 19 مئی نظر آ رہی تھی۔ جی ہاں، میں اس پارٹی کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ نرگس نے بڑے رومانی لہجے میں کہا۔ اسی پارٹی میں تو ہم پہلی مرتبہ ملے تھے۔ میں اپنے بھائی ممتاز کے ساتھ پارٹی میں شریک تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس دعوت میں شرکت کے لیے احمد پور آئے تھے اور ہوٹل فاران میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے، مگر آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ کسی نے سچ کہا ہے، جوڑے آسمان سے ہی اترتے ہیں۔ احمد پور سے چلتے وقت میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تقدیر پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے لے جا رہی ہے۔ چٹ منگنی پٹ پیا اسی کو کہتے ہیں۔ پارٹی میں آپ نے مجھے دیکھا اور ایسے ڈورے ڈالے کہ یہ دل نہنجار بھی آپ کا دم بھرنے لگا۔ 6 دن تک آپ نے میرا اور ممتاز بھائی کا اتنا پیچھا لیا کہ ان بیچاروں کو ہانک کرتے ہی پن پڑی۔ خوب، تو گویا ہماری شادی کل ہوئی ہے، حامد نے اپنے نزدیک طنز کیا تھا، مگر نرگس اسے قطعی محسوس نہیں کر سکی۔ جی ہاں، اس نے کچھ شرماتے ہوئے جواب دیا۔ ممتاز بھائی نے کہا بھی کہ شادی ہی کرنا ہے تو اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ نرگس میری اکلوتی بہن ہے، مجھے کوئی تیاری کا موقع تو دیں۔ مگر آپ سنتے کہاں تھے؟ نواب زادے جو ٹھہرے اکڑ کر بولے کہ خدا کا دیا سب کچھ میرے پاس موجود ہے، پھر کسی تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ ممتاز بھائی مجبور ہو گئے، پھر بھی انہوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ پورے 20,000 روپے نقد بینک میں میرے نام سے جمع کرا کے پاس بک آپ کے سامنے ڈال دی۔ واقعی؟
حامد کو حیرت تھی، اگر اس ڈرامے کو روپیہ بٹورنے کی کوئی سازش سمجھ لیا جائے تو پھر اس 20,000 کا کیا جواز تھا؟ آپ کو یقین نہ ہو تو اب بھی اپنے کوٹ کی جیب دیکھ سکتے ہیں، پاس بک وہیں رکھی ہے۔ اور اب وہ آپ کے ممتاز بھائی کہاں ہیں؟ انہیں ضروری کام سے احمد پور واپس جانا تھا، مگر آپ انہیں جانے نہیں دے رہے تھے۔ نرگس نے بلا تعامل جواب دیا۔ آخر یہ طے ہوا کہ وہ ابھی چلے جائیں اور 8-10 دن بعد آپ کے مضافاتی بنگلے میں کم سے کم 1 ماہ گزارنے کے لیے آئیں، جہاں آپ خود بھی 3-4 دن کے بعد جانے والے ہیں۔ حامد کو ایک مرتبہ پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ دارالحکومت سے 55 میل کے فاصلے پر پیر کوٹ کے مقام پر اس کا ایک بنگلہ واقعی موجود تھا، جہاں اسے ہر صورت میں 22 تاریخ تک پہنچ جانا تھا۔ یہ بنگلہ صرف سیر و شکار کے لیے بنوایا گیا تھا اور ہر سال شکار کے موسم میں 2-4 معزز سرکاری اور غیر سرکاری مہمان اس کے یہاں آ کر قیام کرتے رہتے تھے۔ اس سال یہ خصوصیت تھی کہ ملک کے وزیر اعظم صاحب بجٹ اجلاس سے پہلے 1 ہفتہ آرام کرنے کے لیے اس کے بنگلے پر تشریف لا رہے تھے۔ اچھا، اس مکان میں شان نزول کیا ہے وہ بھی بتا دیں، حامد نے کہا، اس لیے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں تو اپنے ہوٹل کے کمرے میں سونے کے لیے لیٹا تھا۔ جتنا جی چاہے انجان بننے کی کوشش کریں، نرگس مسکرائی۔ یہ مکان حضور نے شادی کے لیے کرائے پر حاصل کیا ہے اور ہم کل شادی کے بعد ہی ہوٹل سے یہاں منتقل ہوئے ہیں۔ معاف فرمائیے محترمہ، میں انجان بننے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ سچ مچ انجان ہوں، حامد نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ پارٹی میں مجھے ضرورت سے زیادہ شراب کے نشے میں مدہوش دیکھ کر میرے کسی قریبی دوست نے یہ دلچسپ مذاق کیا ہے، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ اسکیم اتنی خوبی سے تیار کی گئی ہے کہ مذاق سمجھنے کے باوجود میرا ذہن ابھی تک اس شک و شبے میں مبتلا ہے کہ یا تو میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا پھر کسی حادثے کے نتیجے میں گزشتہ 1 ہفتے کے واقعات میرے ذہن سے محو ہو گئے ہیں۔ اس لیے میری طرف سے اس بھرپور فطری اداکاری کی مبارکباد قبول کرتے ہوئے اب اس ڈرامے کو ختم کیجیے اور مجھے اس دوست کے نام سے آگاہ کرتے ہوئے ثواب دارین حاصل کیجیے۔ نرگس نے ایک گہری سانس لی۔ میری سہیلیاں کہہ رہی تھیں کہ پنو نوابزادے کے گھر جا رہی ہو، ذرا ہوشیار رہنا، یہ لوگ طرح طرح کے مذاق کرنے کے عادی ہوتے ہیں، مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ شادی کے دوسرے ہی دن آپ اتنا خطرناک مذاق کرنے بیٹھ جائیں گے۔ خدا کے لیے ایسی بیگانہ نظروں سے میری طرف نہ دیکھیے، مجھے ہول آ رہا ہے۔ آپ کو دیکھ کر جی تو یہی چاہتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو بھی سچ مان لیا جائے، لیکن محترمہ نرگس صاحبہ، میں ہرگز مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ معلوم نہیں آپ کیا چکر چلا رہی ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ سے شادی کرنا تو درکنار، میں نے آج صبح سے پہلے زندگی میں کبھی آپ کو دیکھا بھی نہیں، اور اسی طرح مجھے یہ بات بھی تسلیم کرنے سے انکار ہے کہ آج 19 مئی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کل 12 تھی اور آج 13 مئی ہے۔ یہ الفاظ سن کر نرگس کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس نے غور سے حامد کی طرف دیکھا، جیسے اس کے انداز میں کوئی ایسا تاثر تلاش کر رہی ہو جو ان الفاظ کی سنگینی کم کر سکے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی چکر چلا رہی ہوں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے جو کچھ آپ کو بتایا اس کی حیثیت ایک گڑھی ہوئی داستان سے زیادہ نہیں ہے۔ میں آپ کی منقوہہ بیوی نہیں، کوئی آوارہ سوسائٹی گرل ہوں۔ کل شام احمد پور جانے سے پہلے بھائی امتیاز نے جب نکاح نامے کی نقلیں مجھے دیں تو انہوں نے مذاق میں کہا تھا کہ بہن انہیں سنبھال کر رکھنا، نوابزادوں کی یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کبھی حامد صاحب اپنا اور تمہارا رشتہ بھول جائیں۔ یہ کاغذ اس وقت تمہارے بہت کام آئے گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کا مذاق اتنی جلدی حقیقت بن کر سامنے آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ حامد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یا خدا، یہ کیا اصرار ہے؟ وہ آپ ہی آپ بڑبڑایا۔ کہیں سچ مچ میں اپنی یادداشت تو گم نہیں کر بیٹھا ہوں؟ نرگس جتنی تیزی سے گئی تھی
1 मिनट बाद उसी तेज़ी के साथ अंदर दाखिल हुई और भूरे रंग के 2 बड़े-बड़े कागज़ हामिद के सामने मेज़ पर फेंक दिए। हामिद ने इन्हें उठाकर देखा और बुत बनकर रह गया। बिलाशुबा वो एक रजिस्टर्ड निकाह खां की मोहर और दस्तखतों से जारी होने वाली निकाहनामे की 2 नकलें थीं और अपने हर कॉलम से नरगिस के दावे का सबूत फराहम कर रही थीं। मैंने नवाबों जागीरदारों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, नरगिस भराई हुई आवाज़ में कह रही थी कि किस तरह वो भोली भाली मासूम लड़कियों को अपनी बिस्तर की जीनत बनाने के लिए तरह तरह के पुरफरेब हथकंडे इस्तेमाल करते रहते हैं। आपको देखने और आपकी बातें सुनने के बाद मुझे वो तमाम दास्तानें झूठ मालूम होने लगी थीं, मगर साबित हुआ कि मैं गलती पर थी। आप अपने तबके के दूसरे लोगों से मुख्तलिफ नहीं हैं। आपने भी शिकार खेला था और जाहिर है कि अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के बाद अब आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत भी नहीं कि इसका एतराफ़ कर सकें और याददाश्त गुम होने का बहाना बना रहे हैं। फिर भी मैं अपने दिल को क्या कहूँ जो आपके इस सलूक के बाद भी आपसे नफ़रत करने के लिए आमादा नहीं है। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। हामिद का दिल उलट पुलट होने लगा। वो किसी खूबसूरत लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। शादी तो इसे कभी न कभी करना ही थी। फिर यह नरगिस तो इसकी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा हसीन और दिलकश है। इतनी अच्छी लड़की को कोई फ़रेब नहीं दे सकता और ना इतनी अच्छी लड़की कोई फ़रेब कर सकती है। और बिलफ़र्ज़ ये कोई फ़रेब है भी तो भी इतना खूबसूरत है कि इसे खामख़ा भी खाने को दिल चाहने लगता है। अरे ये क्या! उसने जल्दी से उठकर नरगिस को अपने करीब किया। मैं तो मजाक कर रहा था और तुमने सचमुच आंसू बहाना शुरू कर दिए। हामिद ने हर चंद नरगिस को मना लिया था और वो इतनी सादा तबीयत थी कि फ़ौरन सारी बातें भूलकर फिर उसी तरह हंसने बोलने लगी थी। मगर निकाहनामे और जेब में रखी हुई पासबुक देखने के बावजूद हामिद को यकीन नहीं आ रहा था कि पूरा 1 हफ्ता इस तरह उसकी याददाश्त से महव हो सकता है। नाश्ता और फिर गुस्ल के बाद लिबास तब्दील करके वो नरगिस से ये कहकर घर से निकला कि अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा है और घंटे 2 घंटे में वापस आ जाएगा। इस वक्त तक घर में एक बूढ़ी मुलाजमा भी आ चुकी थी, जिसे नरगिस के बकौल मालिक मकान ने 1 हफ्ते के लिए आरियतन इन्हें दे दिया था ताकि इन्हें कोई परेशानी न हो। घर से बाहर निकलकर हामिद ने देखा कि मकान के साथ एक गैराज भी है जिसमें इसकी कार मौजूद है और फिर कई बातों की तस्दीक यके बाद दीगरे होती चली गई। पहली चीज़ तो कार की मीटर रीडिंग ही थी, जो हामिद के ख्याल के मुताबिक कम से कम 300 मील आगे थी। वो एक रात में इतना फासला तो तय नहीं कर सकता था, इसलिए साबित हुआ कि जब वो पिछली रात कार में बैठा था तो इस वक्त से अब तक यकीनन 1 रात से ज़्यादा मुद्दत गुजर चुकी है। एक हॉकर से अखबार खरीद कर देखा तो रहा सा शक भी दूर हो गया। बिलाशुबा आज 19 तारीख थी। गोया यहाँ तक नरगिस का कहना बिल्कुल दुरुस्त निकला था। वक्त 1 हफ्ते आगे बढ़ चुका था और हामिद को कुछ याद ही नहीं था कि उसने ये 1 हफ्ता कहाँ और कैसे गुजारा। वो सोच रहा था कि फ़ारान होटल जाकर नरगिस की दूसरी बातों को भी चेक करे और फिर इन काजी साहब से भी मुलाकात करे जिनका नाम और पता निकाहनामे पर दिया हुआ था। इस सिलसिले में एक बात ऐसी थी जिसका हामिद को तकरीबन यकीन होने लगा था, और वो ये कि अगर इसकी याददाश्त गुम नहीं हुई है और नरगिस और उसका भाई इम्तियाज़ मिलकर कोई गहरी चाल चल रहे हैं तो कम से कम इनका मकसद हामिद से कोई माली फ़ायदा उठाना नहीं है। हामिद ने अपनी चेक बुक और ट्रेवलर्स चेकों का जायज़ा लिया और देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते उसने कोई एक चेक भी नहीं काटा है, जबकि नरगिस चाहती तो इसकी हालत से फ़ायदा उठाते हुए कम से कम 50,000 का बैलेंस तो साफ कर ही देती, जो मकामी तौर पर 2 बैंकों में जमा था। इसी तरह ट्रेवलर्स चेक भी सिर्फ 5,000 के बकदर कम थे और 1 हफ्ते की मुद्दत को देखते हुए ये रकम कुछ ज़्यादा नहीं थी।
خاص طور سے اس صورت میں کہ اگر شادی ہوئی تھی تو اس نے اس کے اخراجات بھی اسی رقم سے ادا کیے ہوں گے اور شاید ہوٹل کا بل بھی۔ حامد انہی خیالات میں گم کار چلاتا ہوا ہوٹل فاران کی طرف جا رہا تھا کہ اسے ایک ٹریفک سگنل پر روشنی مخالف پا کر کار روکنا پڑی۔ اس کے سامنے پیدل چلنے والوں کی خاصی بھیڑ سڑک پار کر رہی تھی۔ اچانک لوگوں کے ہجوم میں وہ ایک شخص کو دیکھ کر چونک پڑا۔ یہ اختر ندیم تھا، جو اب سے کئی سال پہلے کالج کے زمانے میں اس کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ کالج سے نکل کر مختلف پیشوں میں اپنی صلاحیتیں آزمانے کے بعد وہ 2-3 سال تک ایک مشہور اخبار میں کرائم رپورٹر کی حیثیت سے کام بھی کر چکا تھا، اور ہر چند حامد کو اس سے ملے 1 برس سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر اخبارات دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے رازداں ایجنسی کے نام سے سراغ رسانی کا کوئی ادارہ کھول لیا ہے اور اس لائن میں خاصا کامیاب جا رہا ہے۔ 1 ثانیے سے بھی کم میں یہ خیالات حامد کے ذہن سے گزر گئے، اور جیسے ہی اختر اس کی کار کے سامنے پہنچا، حامد نے کھڑکی سے سر نکال کر اسے آواز دے دی۔ اختر نے گھوم کر دیکھا اور حامد کو پہچان کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ یہ تو اپنے نوابزادہ حامد علی خان ہیں، وہ قریب آتے ہوئے بولا۔ جی ہاں، حامد نے مسکرا کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے کار کا دروازہ کھول دیا۔ تقریباً 1 سال بعد ملاقات ہوئی ہے، اختر نے بڑی بے تکلفی سے اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ جب تک پرکھ نہ لوں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہی حامد ہو یا زمانے کے انقلاب کے ساتھ تم بھی بدل گئے ہو۔ اتنی دیر میں سگنل کی روشنی سفید ہو چکی تھی۔ پچھلی کار نے ہارن دے کر حامد کو اس کے احساس دلایا اور حامد نے جلدی سے گیئر تبدیل کرتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ بہرحال اس وقت بڑے موقع سے ملے ہو، اس نے جواب دیا۔ میں جس الجھن میں پھنسا ہوا ہوں، شاید تمہارا جاسوس ذہن اس کا کوئی حل تلاش کر سکے۔ کیسی الجھن؟ اختر نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ کہ آج صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک عدد نہایت حسین و جمیل بیوی کا شوہر پایا، جبکہ باخدا مجھے کچھ یاد نہیں کہ وہ کون ہے اور آیا میری اس سے شادی ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ بہت دلچسپ، اختر مسکرایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج کل الف لیلا کا کوئی جدید ایڈیشن پڑھ رہے ہو۔ میں مذاق تو نہیں کر رہا ہوں، حامد نے کہا اور پھر مختصر طور پر تمام واقعات اختر کو سنائے۔ میں اس وقت ہوٹل فاران جا رہا تھا، آخر میں اس نے کہا، تاکہ وہاں نرگس کے بیان کی تصدیق کر سکوں۔ لڑکی خوبصورت ہے؟ اختر نے پوچھا۔ بہت زیادہ، پڑھی لکھی بھی ہے؟ باتوں سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ سلیقہ شعر بھی ہے؟ ہاں، کم سے کم ناشتہ تو اس نے بہت مزیدار بنایا تھا۔ میرے بھائی، تو تمہیں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنا چاہیے کہ جو خصوصیات لوگوں کو 4 بیویوں میں میسر نہیں آتی۔ غلط فہمی کے تحت کہہ لو یا پھر خدا نے تمہیں ایک ہی بیوی میں مجسم کر کے دے دی ہیں۔ 1 ہفتہ کیا بڑی بات ہے، میں ایسی بیوی پانے کے لیے اپنی زندگی کے پورے 30 سال جھونکنے کے لیے تیار ہوں۔ تم ابھی تک سنجیدہ نہیں ہو، اور میں اس خیال سے پریشان ہوا جا رہا ہوں کہ اگر شادی والا معاملہ سچ ہے تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ حامد نے کہا، اگر غائب دماغی کے ایسے ہی کسی اور دورے میں کوئی جرم کر بیٹھا تو کیا ہوگا؟ پہلے بھی کبھی ایسا ہوا کہ تم کوئی کام کر کے اسے بھول گئے ہو؟ اس مرتبہ اختر نے کچھ سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ قطعی نہیں، یہ اس بات کا کوئی امکان ہے کہ نرگس کی نظریں تمہاری جاگیر اور دولت پر لگی ہوں؟ میرے دل میں پہلا خیال تو یہی پیدا ہوا تھا، مگر جس لڑکی کا بھائی اسے جہیز میں 20,000 نقد دے سکتا ہو، اسے دولت کا لالچ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ نکاح نامے میں مہر کی رقم صرف 5,000 لکھی ہوئی ہے۔ اگر اسے مجھ سے کوئی فائدہ اٹھانا تھا تو کم سے کم مہر 1.25 لاکھ تو ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ اسے میری بیوی بننے کے لیے
اتنے لمبے چوڑے پلان کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ مجھے کہیں بھی ملتی میں اس سے شادی کر لیتا۔ کافی سمجھداری کی باتیں کرنے لگے ہو، اختر نے کہا۔ بہرحال فاران ہوٹل چل ہی رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا معلوم ہوتا ہے۔ حامد اختر کے ساتھ استقبالیہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا تو کلرک اسے پہچانتے ہی مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ شادی مبارک ہو نواب زادہ صاحب، اس نے کہا۔ آپ نے تو ہوٹل سے جاتے ہوئے ہم خادموں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ حامد نے معنی خیز نظروں سے اختر کی طرف دیکھا اور پھر کلرک سے مخاطب ہوا۔ کیسی شادی بھائی؟ اس تجاہل عارفانہ سے کام نہیں چلے گا حضور، کلرک مسکرایا۔ سارا ہوٹل جس بات کا گواہ ہے، آپ اسے کس کس سے چھپائیں گے؟ کیا مطلب؟ سرکار محترمہ نرگس صاحبہ بھی ہمارے ہی ہوٹل میں قیام پذیر تھیں، اور پچھلے ہفتے آپ دونوں جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے ہر شخص کا یہی اندازہ تھا کہ اب عنقریب کوئی خوشخبری سننے کو ملے گی۔ مگر حضور مینیجر صاحب کو سخت شکایت ہے کہ آپ نے شادی کی تقریب کے لیے ہمارے ہوٹل کو نظر انداز کر دیا۔ حامد نے ایک گہری سانس لی۔ اب بھلا نرگس کے بیان میں کیا شبہ باقی رہ جاتا تھا؟ کچھ ایسے ہی حالات تھے کہ ہمیں یہ فرض بڑی سادگی کے ساتھ انجام دینا پڑا، مگر عنقریب اس سلسلے میں ایک شاندار دعوت دے رہے ہیں، جس کے لیے ظاہر ہے کہ ہوٹل فاران سے اچھا انتظام کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ شکریہ حضور، آؤ چلیں۔ حامد نے اختر کی طرف دیکھا۔ ایک منٹ، اختر نے کہا اور کلرک سے بولا، میں ان حضرات کا قانونی سرپرست ہوں اور یہ فرض مجھے ان کے والدین کی جانب سے سونپا گیا ہے کہ بچے کو بہکنے نہ دوں۔ اسی شادی کے سلسلے میں پتہ نہیں کیا کیا امیدیں، امنگیں اور پروگرام تھے، مگر انہوں نے اچانک شادی کر کے ان سب پر پانی پھیر دیا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب ان کے بزرگ یہ اطمینان کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جو خاندانی طور طریقوں کے خلاف ہو۔ چنانچہ مجھے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے بھیجا گیا ہے اور میں اس بارے میں تم سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کلرک نے حیرت سے پلکیں جھپکا کر پہلے حامد اور پھر اختر کی طرف دیکھا۔ دوسری طرف اختر نے یہ قدم اتنا اچانک اٹھایا تھا کہ حامد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ پوچھیے، آخر کلرک ہی نے کہا۔ نرگس صاحبہ ہوٹل میں اکیلی ٹھہری ہوئی تھیں؟ اختر کا پہلا سوال تھا۔ جی نہیں، اپنے بھائی ممتاز صاحب کے ساتھ۔ نواب زادہ صاحب تو کمشنر صاحب کے مہمان تھے، کیا نرگس اور ممتاز کا شمار بھی مہمانوں میں تھا؟ جی نہیں، وہ اپنے واجبات خود ادا کر رہے تھے۔ وہ ہوٹل میں کب آئے تھے؟ غالباً 8 مئی کو، نواب زادہ صاحب کے آنے سے 2 دن پہلے۔ ابھی تم نے بتایا تھا کہ گزشتہ ہفتے نواب زادہ اور نرگس صاحبہ اکثر و بیشتر ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، اختر نے کہا۔ کیا ایسے مواقع پر ممتاز صاحب بھی ان کے ہمراہ ہوا کرتے تھے؟ جی نہیں، کلرک نے ذہن پر زور دیتے ہوئے جواب دیا۔ ممتاز صاحب کا حلیہ کیا ہے؟ وہ قد و قامت میں تقریباً نواب زادہ صاحب کے برابر ہیں، ہم عمر بھی معلوم ہوتے ہیں، مگر مونچھیں بھی رکھتے ہیں اور بڑی بڑی کلمیں بھی۔ اس کے علاوہ شاید ان کی آنکھوں میں کوئی خرابی تھی کہ ہر وقت سیاہ شیشوں کا چشمہ بھی لگائے رہتے تھے۔ ذرا یاد کر کے بتاؤ کہ تم نے کسی بھی موقع پر ممتاز صاحب کو نرگس صاحبہ اور نواب زادہ صاحب کے ساتھ دیکھا تھا؟ جناب، جب سے آپ نے پہلا سوال کیا تھا میں مسلسل غور کر رہا ہوں، کلرک نے کچھ حیرت سے کہا۔ مگر واقعی یہ عجیب اتفاق ہے کہ میں نے انہیں کبھی بھی نواب زادہ صاحب کے ساتھ نہیں دیکھا۔ شکریہ، اختر نے کلرک سے کہا اور حامد کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، چلیے نواب زادہ صاحب۔ وہ دونوں ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ حامد نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کلرک دل میں کیا کہتا ہوگا کہ نواب زادہ صاحب ابھی تک نابالغ ہیں جو ان کے لیے ایک نگراں مقرر کیا گیا ہے۔ واقعی بڑی بھول ہو گئی، آؤ واپس جا کر اسے سمجھا دیں کہ تمہارے
سن بلوغت تک پہنچنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ سوالات صرف اس لیے کیے جا رہے تھے کہ تمہیں اپنی شادی کے بارے میں شک ہے کہ سچ مچ ہو گئی ہے یا فریق ثانی تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، اختر نے دروازے میں رکتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا بس بیٹھ جاؤ۔ حامد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ اگر تو اس طرح رہے ہو جیسے ان بے تکے سوالات سے کوئی مارکے کا انکشاف کر کے آ رہے ہو۔ دریچے شک، اختر نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، کم سے کم یہ ضرور واضح ہو چکا ہے کہ تمہاری یادداشت غائب نہیں ہوئی اور تمہیں کسی بہت گہرے مقصد کے لیے اعلی کار بنایا جا رہا ہے۔ کیا؟ حامد نے چونک کر اختر کی طرف دیکھا۔ کار ایک مرتبہ پھر مین روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ صاحبزادے، کوئی لڑکی اتنی بے تکلف نہیں ہوتی کہ صرف ایک ملاقات کے بعد تمہارے ساتھ تنہا گھومنے پھرنے نکل کھڑی ہو، اور کوئی بھائی اتنا غیر محتاط نہیں ہوتا کہ اپنی بہن کو ایک اجنبی سے رسم و راہ بڑھانے کی اجازت بھی دے دے، اور خود اتنا غیر متعلق ہو جائے کہ ایک بار بھی ان کے ساتھ جانے کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ یہ بات تقریباً طے سمجھو کہ وہ دونوں محض تمہیں پھانسنے کے لیے ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ اتنی بات تو میں بھی محسوس کر رہا تھا، حامد نے دل میں قائل ہونے کے باوجود شرارت سے کہا۔ پھر جناب نے کون سا تیر مار لیا؟ ابھی بتاتا ہوں، پہلے تم سوچ کر جواب دو کہ پارٹی کے ختم ہونے کے بعد تم خود اپنے کمرے تک گئے تھے یا کوئی تمہیں پہنچانے گیا تھا؟ اختر نے پوچھا۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، حامد نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس رات میں ضرورت سے زیادہ شراب پیتا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے کمرے تک پہنچانے گیا ہو۔ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں تمہیں لے جایا گیا ہو وہ تمہارا اپنا کمرہ نہ ہو؟ نہیں، اس بارے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے سونے سے پہلے حسب عادت ایک سگریٹ پیا تھا اور سگریٹ کیس اور سگریٹ لائٹر سرانے میز پر رکھ دیا تھا۔ اگر وہ میرا کمرہ نہ ہوتا تو میز کو وہاں موجود نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ خصوصی میز میرے کہنے پر ہوٹل والوں نے فراہم کی تھی۔ واؤ، اپنا کمرہ ہونے کی کیا پہچان مقرر کی ہے تم نے؟ اختر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ شراب کے نشے میں تمہیں کہیں بھی لے جایا جائے اور سرانے ایک چھوٹی سی میز رکھ دی جائے تو تم اس جگہ کو اپنا کمرہ تصور کرتے ہوئے بڑے آرام سے سو جاؤ گے۔ حامد نے کچھ سوچ کر اختر کی طرف دیکھا، ایک ہاتھ سے سر کھجایا اور پھر خفت آمیز لہجے میں بولا، یار کہتے تو تم سچ ہو، میں نے اس نقطے پر غور نہیں کیا تھا۔ اور اب اس تیر کا حال سنو جو میں نے مارا ہے، اختر نے جواب دیا۔ میرا اندازہ ہے کہ پارٹی کے بعد تم اپنے کمرے میں ہرگز واپس نہیں گئے، بلکہ ممتاز تمہیں کہیں اور ہی لے گیا، جہاں اس نے تمہیں مسلسل 6 دن تک کسی انجیکشن کی مدد سے مستقل نیند کی حالت میں رکھا اور مصنوعی ذرائع سے تمہارے جسم میں غذا پہنچاتا رہا۔ پھر اس نے اس کام کے لیے کسی ہپنوٹزم کے ماہر کی خدمات حاصل کی، تمہیں 1 ہفتے نیم بے ہوش یا نیم بے ہوشی کی حالت میں قید رکھا، اور اس کے بعد میں ہپنوٹزم کے ذریعے ان دنوں کی یادداشت تمہارے ذہن سے محو کر دی، اور دوسری طرف وہ خود تمہارے میک اپ میں ہوٹل آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے ایک اور میک اپ میں ہو، بڑی ہوئی مونچھیں، بڑی قلمیں اور سیاہ شیشوں کی اینک، تینوں اتنی نمایاں چیزیں ہیں کہ ایک عام آدمی کی نظریں ان کے پیچھے چھپے چہرے کے اصلی خد و خال تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ کبھی تمہارے حلیے میں لوگوں کے سامنے آتا رہا، تمہارے بھیس میں اپنی بہن سے، جو خدا جانے اس کی بہن ہے بھی یا نہیں، رومان لڑاتا رہا۔ دن بھر باہر گھومنے پھرنے کا سلسلہ بھی اسی لیے شروع کیا گیا تھا کہ وہ تمہارے میک اپ میں زیادہ لوگوں کی نظروں میں آنے اور کسی غلطی کے پکڑے جانے کے امکان سے بچا رہے۔ دوسری طرف اس طریقے سے رومان اور شادی کی فضا بھی سازگار ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہوٹل کے کلرک نے کسی بھی موقع پر تم تینوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ باتیں تو تم سب پتے کی کہہ رہے ہو، حامد نے تعریفی لہجے میں کہا، لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس جوڑ توڑ سے اسے حاصل کیا ہوا؟
زیادہ سے زیادہ یہ کہ میں نرگس کو اپنی بیوی سمجھنے لگوں، تو یہ مقصد تو وہ سیدھے سادے طریقے سے بھی حاصل کر سکتا تھا۔ اس کا جواب تو آگے چل کر ہی ملے گا، لیکن سرے دست میرا ذہن دو وجوہات سوچ سکا ہے۔ وہ کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ممکن ہے ممتاز کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ تم واقعی نرگس سے محبت ہو پھر شادی کر لو گے۔ اختر نے جواب دیا، پھر اس کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ قدرتی طور پر محبت ہونے، پروان چڑھنے اور پھر صحرے کے پھول کھلنے تک انتظار کر سکے۔ لیکن ایسا کیا فائدہ ہو سکتا ہے جو وہ مختصر وقت کے اندر اٹھانا چاہتا ہو؟ اسی سوال کا جواب معلوم کرنا ہے، اختر نے کہا۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ فی الحال تو ذرا قاضی صاحب سے بھی دو باتیں کر لی جائیں تو اچھا ہے، اختر نے جواب دیا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ مگر قاضی صاحب سے مل کر بھی کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی۔ یہاں بھی ممتاز نے بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے ایک ایسے مرد بزرگ کا انتخاب کیا تھا جنہیں اب سے 20 سال پہلے ہی آن جہانی ہو جانا چاہیے تھا، مگر نامعلوم کس مصلحت سے اللہ میاں مسلسل ان کی رسی دراز کیے چلے جا رہے تھے۔ نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، 2 قدم چلتے تھے تو 2 گھنٹے تک سانس قابو میں نہیں رہتا تھا، ہاتھوں میں رشا، نظر کمزور، سماعت ایسی کے بغیر اعلیٰ سماعت کی مدد کے بم کا دھماکہ بھی نہ سن سکیں۔ اور یہ تھے وہ قاضی صاحب جنہیں کار میں بٹھا کر خدا معلوم کہاں لے جایا گیا تھا، جہاں انہوں نے مسمات نرگس خاتون بنت سردار احمد خان کا نکاح حامد علی بلد زاہد علی کے ساتھ بالعوض 5000 سکہ رائج الوقت پڑھایا تھا۔ البتہ ایک کام کی بات انہوں نے یہ ضرور بتائی کہ دلہن کا بھائی انہیں لینے آیا ضرور تھا، نکاح کے فارم بھی اسی نے پر کیے تھے، دلہن کا وکیل بھی وہی بنا تھا، مگر جب وہ 2 گواہوں کے ساتھ دلہن کی اجازت لے کر آیا تب انہیں دولہا کے پاس لے جایا گیا، اور اس کے بعد دعائے فاتحہ تک انہیں دولہا کے بھائی کی صورت نظر نہیں آئی، بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں وہ اس وقت ان سے ہاتھ ملانے آیا جب وہ کار میں بیٹھ کر رخصت ہو رہے تھے۔ براتیوں کے متعلق انہوں نے زیادہ غور نہیں کیا، مگر وہ 2-4 سے زیادہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ قاضی صاحب نے بڑی ہچکچاہٹ کے بعد قبول کیا کہ انہیں معاوضے کے طور پر مبلغ 100 روپے پیش کیے گئے تھے۔ یہاں تک آنا تو بیکار ہی رہا، حامد نے قاضی صاحب کے مکان سے باہر آتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا بیکار بھی نہیں گیا، اختر نے جواب دیا۔ کم سے کم اتنی ہی تصدیق ہو گئی کہ نکاح کے وقت بھی تمہیں سامنے نہیں لایا گیا، بلکہ یہاں بھی تمہارا رول ممتاز نہیں ادا کیا، جو اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ تم اس وقت سامنے لائے جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ پھر اب کیا کریں؟ ابھی 2 حضرات اور ہیں جن سے شرف ملاقات حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ نکاح کے گواہ، اختر نے کہا۔ ان کے نام و پتے تو نکاح نامے میں دیے ہوئے ہیں، اگر وہ غلط نکلے تب؟ مجھے اس کی توقع نہیں۔ ممتاز یقیناً سمجھتا ہوگا کہ ہوش میں آنے کے بعد تمہیں نرگس کو اپنی بیوی کی حیثیت میں پا کر حیرت ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ تم اس واقعے کی تصدیق کرنے نکل کھڑے ہو، چنانچہ اس نے پختہ کام کیا ہوگا۔ میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ گواہ حضرات نہ صرف ان پتوں پر موجود ہوں گے، بلکہ انہیں یہ ہدایت بھی کر دی گئی ہوگی کہ وہ تمہاری آمد کے منتظر رہیں اور 2-4 دن گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اختر کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ نکاح نامے میں گواہوں کے نام ارشاد اور جمیل دیے ہوئے تھے، اور پتہ دونوں کا ایک تھا۔ جس وقت اختر نے کار سے اتر کر دروازے پر دستک دی تو فوراً ہی ایک اوباش قسم کا نوجوان باہر نکلا اور بتایا کہ اس کا نام جمیل ہے، نیز ارشاد صاحب بھی مکان میں تشریف رکھتے ہیں۔ البتہ ایک بات ایسی تھی کہ جس کی توقع نہ اختر کو تھی اور نہ غالباً ممتاز یا شادی کے معزز گواہان کو رہی ہوگی، اور وہ یہ کہ جب جمیل نے اختر اور حامد کو کمرے میں لے جا کر بٹھایا اور دوسرے گواہ ارشاد نے قدم رنجہ فرمایا تو وہ اختر کی صورت دیکھتے ہی الٹے پاؤں واپس ہونے لگا تھا کہ
अख्तर ने लपक कर उसकी गर्दन पकड़ ली। खूब, तो ये तुम हो, उसने कहा। मुझे नहीं मालूम था कि जेबें काटने के अलावा तुम फर्जी शादियां भी कराते हो। और फिर हामिद की तरफ देखकर बोला, भाई साहब, आपकी शादी के ये दूसरे गवाह शहर के छटे हुए बदमाश और कई मर्तबा के सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, और इनका असली नाम भी इरशाद नहीं बुंदू खान है। मर गया अख्तर साहब। बुंदू खान ने दुहाई दी, मेरी गर्दन तो छोड़िए। गर्दन सिर्फ एक शर्त पर छोड़ी जा सकती है। अख्तर ने कुछ और दबाव डालते हुए कहा कि तुम सारा कच्चा चट्टा बगैर झूठ बोले बयान कर जाओगे। जमील, जो अख्तर से वाकिफ़ नहीं था, हैरत के पहले झटके से संभल कर मुट्ठी कसते हुए आगे बढ़ा। अबे ओ घोंचू, बुंदू जल्दी से बोला, वहीं खड़ा रहे, तू अख्तर साहब को नहीं जानता। एक हाथ भी पड़ गया तो हफ्ते भर तक गर्दन सीधी करके नहीं चल सकेगा। और फिर अख्तर से मुखातिब हुआ, आप गर्दन छोड़ें, मुझे जो कुछ मालूम है ज़रूर बता दूंगा। अख्तर ने गर्दन छोड़ दी। जमील बड़ी हैरत से पलके झपकाता हुआ कभी इसे और कभी बुंदू को देख रहा था, और कमोबेश यही हाल हामिद का था। बुंदू ने गर्दन सहलाते हुए एक गहरी सांस ली और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाते हुए कुर्सी पर बैठ गया। आपने सरदारा का नाम सुना है? उसने अख्तर से पूछा। सरदारा? अख्तर ने चौंकते हुए दोहराया, इसका इस मामले से क्या ताल्लुक? और फिर हामिद की तरफ देखते हुए कहा, मुमकिन है तुम्हें मालूम हो कि सरदारा बाज़ ऊंचे सरकारी अफसरों का पला हुआ कुंडा है, और इससे हुकूमत के सियासी हरीफों की मिजाज पुरसी का काम लिया जाता है। मैं जानता हूँ, हामिद ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। एक हफ्ता हुआ मुझे सरदारा ने अपने अड्डे पर बुलाया था, बुंदू ने बताया। वहाँ उसने मेरी मुलाकात एक नौजवान से कराई जिसका नाम मुमताज़ था, और कहा कि मुझे एक फ़र्ज़ी शादी के लिए काजी साहब, गवाहों और 2-4 बारातियों का इंतज़ाम करना है। इस काम के लिए मुझे 5,000 रुपये मिलेंगे, और ये मेरी मर्ज़ी है कि इस रकम में से अपना हिस्सा निकाल कर गवाहों और बारातियों को क्या देना पसंद करता हूँ। सरदारा से सभी डरते हैं, और ये तो कोई ऐसा काम भी नहीं था। मैं राज़ी हो गया। चुनाचे पिछले जुमे को सरदारा के हाउसिंग सोसाइटी वाले बंगले पर यह शादी हो गई, मगर मुझे वो शख्स मुमताज़ कोई बहुत ही गहरा खेल खेलता हुआ मालूम होता है। निकाह से पहले वो खुद ही लड़की के भाई की हैसियत से इसका वकील बना, और फिर खुद ही सेहरा बांधकर काजी साहब के सामने बैठ गया। मैंने कहा भी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। काजी साहब की नज़र इतनी मोटी है कि कोई भी दूल्हा बन जाए वो इसे बाद में शनाख्त नहीं कर सकता, मगर वो नहीं माना। मेरा ख्याल है कि इस लड़की से इसका कोई ऐसा नाजुक रिश्ता ज़रूर है कि वो फ़र्ज़ी तौर पर भी किसी मर्द को इससे मुतालिक नहीं देख सकता। बहरहाल निकाह के बाद हमसे कहा गया था कि हम 2-4 दिन इस मकान में ठहर कर इंतज़ार करें, और कोई भी शादी के सिलसिले में पूछगछ करने आए तो इसे पूरी तरह मुतमईन करें कि ये शादी वाकई हो चुकी है। बस, या कुछ और? कसम ले लो अख्तर साहब, जो इसके अलावा कुछ मालूम हो। मुमताज़ अब कहाँ हैं? ये भी मुझे नहीं मालूम। अच्छी बात है, मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुमने दानिस्ता कोई बात छुपाई थी, तो आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बुंदू ने जल्दी से बात काटी। मैं कसम खाकर झूठ नहीं बोला करता। किसी को ये भी नहीं मालूम होना चाहिए कि हामिद साहब के साथ मैं भी यहाँ आया था, और ये कि तुमने हामिद साहब को इसके अलावा कुछ बताया है जो तुम्हें बताने के लिए कहा गया था, ख़ास तौर से सरदारा को। मैं समझता हूँ अख्तर साहब, बुंदू बोला। यूँ भी आप खुद सोच सकते हैं कि मैं चक्के के 2 पाटों के दरमियान पिसना पसंद नहीं करूँगा। अख्तर हामिद का हाथ पकड़कर मकान से बाहर निकल आया। तुम सियासी तौर पर किस पार्टी से वाबस्ता हो? उसने हामिद से सवाल किया। किसी से भी नहीं, हामिद ने जवाब दिया। यूँ मेरे ताल्लुकात हुकूमत के तमाम ज़िम्मेदार लोगों से हैं। कई वज़ीर, यहाँ तक कि ख़ुद वज़ीर आज़म हैदर अली भी जब शिकार खेलने के मूड में होते हैं तो मेरे पीर कोट वाले बंगले में आकर क़याम करते हैं। इस मरतबा भी वो 22 तारीख को तशरीफ़ ला रहे हैं। मगर तुमने ये सवाल क्यों पूछा? आजकल मुल्क की सियासत बड़े अहम मोड़ पर आ गई है।
اختر نے جواب دیا۔ ایک طرف حکمران جماعت کی بعض پالیسیوں کی وجہ سے خود اس کے کئی سرکردہ ارکان درپردہ مخالفت پر آمادہ ہیں، تو دوسری طرف حزب اختلاف کو عثمان صاحب جیسا مقبول رہنما مل گیا ہے۔ افواہ ہے کہ جون میں جب قومی بجٹ پیش کیا جائے گا تو حکومت کے باقی ارکان حزب اختلاف سے جا ملیں گے اور حکمران جماعت اقلیت میں رہ جائے گی۔ ایسی صورت میں قطعی ممکن ہے کہ صدر عثمان صاحب کو وزارت بنانے کی دعوت دیں۔ لیکن ان معاملات سے اس واقعے کا کیا تعلق ہے؟ کچھ نہیں، اختر نے جیسے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ مجھے یوں ہی ایک خیال آ گیا تھا۔ اچھا، اب کہاں کا پروگرام ہے؟ کہیں کا نہیں۔ تم ایک الجھن میں مبتلا تھے کہ تمہیں یادداشت گم ہونے کے دورے تو نہیں پڑنے لگے ہیں، سو میں نے تمہاری الجھن دور کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہیں باقاعدہ کسی سازش کا آلۂ کار بنایا گیا ہے، چنانچہ میرا کام ختم ہوا۔ جہاں سے ساتھ لیا تھا وہیں کار سے اتار دو تاکہ میں اپنا دھندا دیکھوں۔ آخر مجھے بھی تو اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے۔ بال بچے؟ حامد نے حیرت سے کہا، تو کیا تم نے شادی کر لی؟ کسی نہ کسی دن تو کرنی ہی پڑے گی، آخر اس دنیا میں شادی سے کس کو مفر ہے؟ تو پھر یہ بال بچے کہاں سے آ گئے؟ جہاں سے وہ سب کے آتے ہیں، اختر نے جواب دیا، پھر مسکرا کر بولا، میں نے یہ کب کہا ہے کہ وہ بال بچے میرے ہیں؟ تم چاہے کتنی لفاظی کرو، لیکن جب تک یہ معمہ حل نہیں ہو جاتا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ حامد نے کہا، آخر تم پرائیویٹ سراغ رساں ہو، یوں سمجھو کہ میں نے تمہاری خدمات حاصل کر لی ہیں۔ میرے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا بھیا۔ وہاں دفتر میں ایک سیکرٹری بیٹھی ہے سیما، اسے سمجھا سکو تو اچھا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ عام عورتوں کی طرح وہ بھی صرف ایک ہی زبان سمجھتی ہے، کرنسی نوٹ یا بیرر چیک۔ دوست ہو کر معاوضے کی بات کر رہے ہو؟ حامد ہنسنے لگا، تم نے سنا نہیں کہ دوستوں کا حساب دلوں میں ہوا کرتا ہے؟ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا جب آڈٹ کا طریقہ رائج نہیں تھا۔ خدا کے لیے سنجیدہ باتوں میں مذاق کی گنجائش مت نکالا کرو۔ حامد نے کہا، تمہاری جتنی فیس بنتی ہے میں اس سے زیادہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر جس طرح بھی ہو یہ بات صاف ہونا چاہیے کہ اس فرضی شادی سے نرگس اور ممتاز کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات ہے تو پھر کسی بھی پبلک فون بوتھ پر کار روک دو تاکہ میں دفتر میں سیما کو اپنی چند روزہ غیر حاضری سے مطلع کر دوں، اور اس کے بعد تم نرگس سے میرا تعارف کراؤ گے اور ہم سب ایک ساتھ تمہارے پیر کوٹ والے بنگلے پر چلیں گے۔ اختر نے جواب دیا، تم نے بتایا تھا کہ نرگس کے کہنے کے مطابق وہاں ممتاز بھی آئے گا۔ ہاں، اس نے کہا تو تھا، لیکن کیا تمہیں امید ہے کہ وہ وہاں آنے کی ہمت کر سکے گا؟ کیوں نہیں؟ بظاہر تو اس کا پلان جو کچھ بھی ہو بہت کامیاب جا رہا ہے، اختر نے جواب دیا، اور یہ بات اسے دیکھنے اور اس کی نگرانی کرنے سے ہی واضح ہو سکے گی کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی وقت حامد نے ایک پبلک فون بوتھ کے سامنے کار روک دی۔ وزیر اعظم حیدر علی صاحب بڑے زبردست حفاظتی اقدامات کے ساتھ 22 مئی کی سپہر کو پیر کوٹ تشریف لے آئے۔ ان کے ذاتی عملے میں 2-4 خدمتگاروں کے علاوہ صرف مس زیبا دانش، ان کی پی اے اسٹینوگرافر شامل تھیں، مگر حفاظتی گارڈز کی تعداد 50 سے کم نہیں تھی۔ ان میں سے 30 کے قریب بنگلے پہنچنے والی دونوں سڑکوں پر اس طرح متعین کر دیے گئے تھے کہ کوئی ایک فرد بھی ان کی نظروں سے بچ کر بنگلے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ 15 گارڈ بنگلے کے چاروں طرف پھیلا دیے گئے تھے اور 5 گارڈ بنگلے کے مین گیٹ پر استعداد چھوڑ دیے گئے۔ حامد نے نرگس، اختر اور اپنے میر شکار کے ساتھ وزیر اعظم کا استقبال کیا، مگر وہ ان غیر معمولی حفاظتی اقدامات پر حیرت زدہ تھا۔ اس سے قبل حیدر علی 3-4 مرتبہ اس کے مہمان رہ چکے تھے، مگر ان کے ساتھ اتنے گارڈز کبھی نہیں ہوتے تھے۔ ایک اور خاص بات جو حامد نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اس بار ان کے ہمراہ کوئی پریس رپورٹر اور فوٹوگرافر بھی نہیں تھا۔ نرگس نے اس موقع کے لیے نہ صرف لباس بلکہ میک اپ میں بھی بڑا اہتمام کیا تھا اور بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی، خاص طور سے اس کا دھوپ کا چشمہ جسے وہ بار بار بڑے اسٹائل سے سنبھالتی جا رہی تھی، اور چشمہ کسی الرٹ دوشیزہ کے سر پر پڑے ہوئے ریشمی دوپٹے کی طرح
हर मर्तबा फिसल कर नीचे आ जाता था। मालूम नहीं इसकी यह हरकत बेइरादा थी या चश्माई को ढीला वाक़ हुआ था। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म साहब इसके हुस्न और जवानी और फिर अपनी तरफ मुतवज्जा करने वाली अदा से काफ़ी मुतासिर नज़र आ रहे थे। चाय का इंतज़ाम बंगले के सामने लॉन पर किया गया था। चुनांचे हामिद इन्हें गेट से सीधा वहीं ले गया। जी तो ये चाह रहा था कि इस तरह छुप छुपाते शादी कर लेने पर तुम्हारी गोशुमारी करता। हैदर साहब ने आराम से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मगर तुम्हारी बेगम को देखकर तुम्हारी उजलत और एहतियात दोनों दुरुस्त मालूम होती हैं। इन्हें किसी मुनासिब वक्त के इंतज़ार में आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता था। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। लेकिन बहरहाल ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि शादी के बाद भी तुमने दोस्तों को अभी तक दावत नहीं दी है। अगर आप दावत के लिए इतने ही बेताब हैं तो वो कल ही हो सकती है। हामिद ने जवाब दिया, क्या यहाँ और कहाँ? क्या जंगल में मंगल बनाने का मुहावरा आपने नहीं सुना? नहीं भाई, मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। हैदर साहब कुछ परेशान से नज़र आने लगे थे। मैं यहाँ तन्हाई, सुकून और आराम के ख्याल से आया हूँ। इतनी एहतियात रखी है कि ये खबर प्रेस में भी नहीं जाने दी है। जी हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ। हामिद मुस्कुराया। इस मर्तबा आप इस शान से तशरीफ़ लाए हैं जैसे किसी दोस्त के घर नहीं दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोई जवाब देने का इरादा किया, मगर फिर अख्तर की तरफ देखकर रुक गए। तुमने अपने दोस्त का मुकम्मल तारुफ नहीं कराया, वो बोले। आजकल ये अपनी शख्सियत की तकमील में लगे हुए हैं। हामिद के बजाय अख्तर ने जवाब दिया, इसलिए अपना तारुफ मैं खुद ही कराए देता हूँ। नाम तो आप सुन ही चुके हैं और ये भी कि मैं ज़माने तालिबे इल्मी से हामिद साहब का दोस्त हूँ। जहाँ तक काम का ताल्लुक़ है तो कई छोटे मोटे पेशे आज़माने के अलावा क्राइम रिपोर्टर भी रह चुका हूँ और आजकल हामिद साहब बड़ी संजीदगी से मुझे अपनी जागीर का मुंतज़िम आला बनाने के बारे में गौर कर रहे हैं। हामिद ने हैरत से अख्तर की तरफ देखा मगर कुछ बोला नहीं। आपने जिस तरह हामिद साहब की बात का जवाब देने के बजाय मेरे बारे में दरियाफ्त किया है, अख्तर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, इससे अंदाज़ा होता है कि आप मेरे मुतालिक ये इत्मीनान करना चाहते थे कि मुझ पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं। तो इस सिलसिले में क्या आप इस अमरे वाक़िए को एतमाद का वोट नहीं समझते कि शादी के बाद हामिद साहब ने जिस दोस्त को अपने साथ बंगले में क़याम की दावत दी है वो ये कम तरीन ही है। हैदर साहब ने बड़ी खुशदिली से कहा बुलंद किया। हामिद मुस्कुराने लगा और नरगिस कुछ झेंप सी गई। ज़ेबा अलबत्ता इसी तरह सपाट चेहरा लिए बैठी रही जिस तरह वो अब तक खामोश तमाशाई बनी रही थी। आदमी होशियार मालूम होते हो, उन्होंने कहा और फिर दफतन संजीदा होते हुए बोले, मैं नवाबज़ादा हामिद अली ख़ान को काफ़ी मुद्दत से जानता हूँ। मुझे मालूम है कि इन्हें मुल्की सियासत से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है और बहुत मुहिब वतन आदमी हैं। इसलिए ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर जबकि मैं भी यहाँ आ रहा था, ये किसी ऐसे शख्स को मदऊ नहीं कर सकते जिन पर इन्हें एतमाद ना हो। मगर हकीकत ये है कि इन दिनों मुल्क की सियासत एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है कि अगर होशियारी और वतन दोस्ती के जज्बे से काम नहीं लिया गया तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस मुल्क का क्या हशर होगा। आप तो बड़ी ख़तरनाक बातें कर रहे हैं, हामिद ने ताज्जुब से कहा। हालात इससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं, हैदर साहब ने जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि आप लोग इस अफवाह से बेखबर नहीं होंगे कि हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत के बाज़ इनक़िलाबी इक़दामात को जवाज़ बनाकर हमारी पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रही है। मुझे ये एतराफ़ करने में पसो पेश नहीं कि हर जमात की तरह हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे मफाद परस्त घुस आए हैं जो अपने फ़ायदे के लिए मुल्क और मिल्लत को भी बेच डालने से गुरेज़ नहीं करेंगे। और जब से हिज़्ब इख्तिलाफ को इस आदमी उस्मान की क़यादत में सराई है, बराबर जोड़ तोड़ के ज़रिए हमारे अरकान को बगावत पर आमादा किया जा रहा है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उस्मान को अपनी हर कोशिश में मुँह की खानी पड़ रही है। एक दो उम्मीदवारों मेंबरों के सिवा सब हमारे साथ हैं।
اس کا منصوبہ تھا کہ بجٹ میں بعض نئے ٹیکس عائد کرنے کے مسئلے پر حکومت کو ووٹنگ میں شکست دے کر خود اقتدار پر قبضہ کر لے، مگر جب یہ آرزو پوری ہوتی دکھائی نہیں دی تو وہ میری جان کا دشمن بن گیا۔ ارے نہیں، حامد نے جلدی سے کہا، عثمان صاحب سے میری زیادہ واقفیت نہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ ایسے آدمی نہیں ہیں کہ اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان کے گاہک بن جائیں۔ تمہاری یہی بات تو ظاہر کرتی ہے کہ تمہیں لوگوں کو پرکھنے کا کتنا تجربہ ہے اور کتنا کم تجربہ ہے، حیدر صاحب نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ میں کوئی بات بغیر ثبوت کے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کچھ ایسے لوگ جنہیں عثمان اپنا دوست سمجھتا ہے میرے بہی خواہ ہیں، اور ان کی زبانی انتہائی باوثوق ذرائع پر مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ عثمان نے مجھے قتل کرنے کے لیے کچھ غنڈوں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ حیرت ہے، میں عثمان صاحب کو ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ آپ ابھی کچھ ثبوت کی بات کر رہے تھے، اختر نے کہا۔ جی ہاں، حیدر صاحب نے کہا اور اپنی پی اے کی طرف دیکھا۔ زیبا، تم اختر صاحب کو اس فون کال کے بارے میں بتا سکتی ہو؟ پی ایم صاحب نے یہاں آنے کا پروگرام اپنے طور پر بنایا تھا، زیبا نے جواب دیا، اور چند قریبی لوگوں کے علاوہ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پی ایم صاحب 22 مئی سے 27 مئی تک یہاں قیام کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ خود مجھے بھی یہ ہدایت تھی کہ میں کسی کو بھی اس کے بارے میں ایک حرف نہ بتاؤں، لیکن 4 مئی کو جب کہ پی ایم صاحب ایک آرٹ گیلری کا افتتاح کرنے گئے ہوئے تھے، مجھے ایک فون ملا۔ بولنے والے نے اپنے آپ کو حیدر صاحب بتاتے ہوئے کہا کہ یہاں آرٹ گیلری میں امریکہ کے سفیر نے انہیں 23 مئی کو اپنے یہاں ایک تقریب میں شریک ہونے کی دعوت دی ہے۔ میں ذرا ان کا پروگرام دیکھ کر بتاؤں کہ اس تاریخ کو انہیں کوئی ایسی مصروفیت تو نہیں ہے جو یہ دعوت قبول کرنے میں مانع ہو۔ بات اتنی عام اور لب و لہجہ اتنا سرسری تھا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے یہ گمان نہیں ہو سکا کہ مخاطب پی ایم صاحب کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے بتا دیا کہ آپ تو 22 سے 27 تک پیر کوٹ میں ہوں گے۔ جواب میں بولنے والے نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ پروگرام ایسا تو نہیں تھا جو پی ایم صاحب کو یاد نہ رہتا۔ نیز ایسی کوئی بات تھی بھی تو آرٹ گیلری سے فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح کی دعوتیں نہ تو فوری دی جاتی ہیں اور نہ زبانی۔ میرے ذہن میں ایک الجھن سی رہی، اور جب پی ایم صاحب واپس آئے تو میں نے ان سے فون کال کا ذکر کیا۔ وہ فون میں نے نہیں کیا تھا، حیدر صاحب زیبا کی بات کاٹ کر باقی گفتگو کا فرض اپنے ذمے لیتے ہوئے بولے۔ چنانچہ یہ سن کر کہ کسی نے میرے نام سے فون کیا تھا، فطری طور پر مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے فوراً وہ کال چیک کرنے کا حکم دیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ وہ فون کال واقعی آرٹ گیلری کے ایک فون بوتھ سے کی گئی تھی۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ افتتاح کی تقریب میں عثمان بھی آیا ہوا تھا، اور جب میں نے تقریب کے دوران اس کی نقل و حرکت کی تفتیش کرائی تو معلوم ہو گیا کہ جس وقت فون کیا گیا تھا اس وقت ایک نہیں تین گواہوں نے اسے فون بوتھ میں کھڑے دیکھا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ فون عثمان صاحب نے کیا تھا؟ حامد نے پوچھا۔ ظاہر ہے، ہاں، حیدر صاحب نے کہا، وہ مجھے بجٹ پیش ہونے سے پہلے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اور اس کام کے لیے اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہاں آرام کرنے اور شکار کھیلنے آیا ہوں۔ پیر کوٹ چھوٹا سا قصبہ ہے، یہاں مجھے کسی طرف سے کیا خوف ہو سکتا ہے؟ حفاظتی انتظامات بھی ناکافی ہوں گے۔ قصبہ ہونے کی وجہ سے فوری طور پر کوئی کارروائی بھی نہیں کی جا سکتی، اور شکار کے لیے کیے جانے والے فائروں میں ایک گولی میری طرف بھی چلا دی جائے تو کسی کو کیا خبر ہو سکتی ہے؟ مگر آپ تو بڑے انتظامات کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ تو میں نے خبردار ہونے کے بعد احتیاط کی ہے، لیکن عثمان تو اسی بنیاد پر منصوبہ بنا رہا ہوگا جو میں نے بتائی ہے۔ لیکن کیا اسے یہ خیال نہیں ہوگا کہ اس کی فون کال چیک کی جا سکتی ہے، جس کے بعد آپ کا محتاط ہونا یقینی ہے؟ اختر نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں اس نے زیبا کی ذہانت کا اندازہ بہت غلط لگایا ہے۔ حیدر صاحب نے کچھ ہنستے ہوئے اپنی پی اے کی طرف دیکھا۔
عثمان کا خیال ہوگا کہ عورت ذات بھلا اتنی معمولی باتوں پر کہاں توجہ دیتی ہے۔ اگر آپ عثمان صاحب کی جانب سے حملے کا اتنا ہی یقین رکھتے تھے تو پروگرام ختم کر دیا ہوتا۔ نرگس نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا۔ بیگم حامد، میں اس ملک کا سربراہ ہوں، کم سے کم مجھے تو اتنا بزدل نہیں ہونا چاہیے کہ دشمن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکوں۔ حیدر صاحب نے گردن سیدھی کرتے ہوئے جواب دیا، وزارت عظمیٰ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ میں اگر ایسی معمولی باتوں سے خوفزدہ ہو جاتا تو مجھے یہ عہدہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا تو ارادہ تھا کہ ایک بھی حفاظتی گارڈ ساتھ لیے بغیر یہاں آؤں اور پھر دیکھوں کہ وہ کون مائی کا لال ہے جو مجھ پر گولی چلانا چاہتا ہے اور اس کی جرت رکھتا ہے۔ مگر ہمارے سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے نگران اعلیٰ اس وقت تک نہیں مانے جب تک انہوں نے یہ پورا دستہ میرے ساتھ نہیں کر دیا۔ پھر بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں اپنے وزیروں، مشیروں، صوبائی حکام اور حضوریوں کے بغیر یہاں آیا ہوں۔ حفاظتی اقدامات کی بات ہو رہی ہے تو میں اس سلسلے میں یہ دریافت کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ کے بنگلے میں ملازمین کے علاوہ اور کون کون لوگ مقیم ہیں؟ صبا نے حامد کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا۔ بس جتنے افراد کو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، حامد نے جواب دیا۔ آپ ممتاز بھائی کو بھولے جا رہے ہیں جو کل آنے والے ہیں۔ اوہ، مجھے واقعی یاد نہیں رہا تھا۔ یہ ممتاز کون صاحب ہیں؟ حیدر صاحب نے پوچھا اور پھر نرگس کی طرف دیکھ کر بولے، کیا آپ کے بھائی؟ جی ہاں۔ تب تو پھر وہ اپنے ہی آدمی ہوئے۔ آپ نے اچھا کیا کہ ان کی آمد کے بارے میں بتا دیا، صبا نے کہا۔ میں سیکورٹی گارڈ کے کیپٹن کو مطلع کر دوں گی، ورنہ بہت ممکن تھا کہ ممتاز صاحب بنگلے تک نہ پہنچ پاتے۔ اچھا، ملازمین تو سب آپ کے پرانے اور قابل اعتماد ہیں؟ یقیناً، حامد نے جواب دیا۔ اوفو، صبا تم یہ کیا جرا کرنے بیٹھ گئی ہو؟ حیدر صاحب نے منہ بنایا۔ میں یہاں آرام کرنے آیا ہوں، ان فکروں میں ذہن پریشان کرنے نہیں آیا۔ انہوں نے حامد کی طرف دیکھا۔ شکار کے لیے کب چل رہے ہو؟ جب آپ کہیں۔ میرا خیال ہے کہ کل تو میں چادر تان کر دن بھر چین کی نیند سوؤں گا، البتہ پرسوں صبح چلنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جیسی آپ کی خوشی، حامد نے جواب دیا۔ آج شام کا کھانا کس وقت کھائیں گے؟ ابھی تو کھانے کی کوئی خواہش ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ایک دو گیم ٹینس کے ہو جائیں تو پھر دیکھیے گا کہ بھوک کیسی کھل کر لگتی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، حیدر صاحب نے نرگس کی طرف دیکھا، بشرطے کہ بیگم حامد میری پارٹنر بننا پسند کریں۔ مجھے کھیلنا نہیں آتا، نرگس نے بڑی ادا سے چشمہ سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ آپ ہار جائیں گے۔ جیتنے کی تمنا بھی کسے ہے؟ حیدر صاحب نے گہری سانس لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ کھیل ہی تو ایک ایسا میدان ہے جہاں میں اپنے ہارنے کی حسرت پوری کیا کرتا ہوں۔ دوسرے دن ممتاز بھی آ گیا۔ وہ حامدی کی عمر اور تقریباً اسی کے قد و قامت کا ایک صحیح نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ چہرے کے خد و خال میں نرگس سے اتنی مشابہت موجود تھی کہ وہ یقیناً اس کا بھائی معلوم ہوتا تھا۔ وہ اختر کے ساتھ بھی بڑی بے تکلفی سے ملا۔ اس کی باتیں اتنی دلچسپ اور پر مذاق تھیں کہ زیبا جیسی لڑکی جو خود کو ہر وقت سنجیدہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، اس کی باتوں پر منہ پھیر کر مسکرانے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ لیکن معلوم نہیں کیا بات تھی کہ حیدر صاحب کی موجودگی میں ممتاز ایک دم خاموش ہو جاتا اور پھر کسی نہ کسی بہانے سے اٹھ کر چلا جاتا۔ اختر نے کئی مرتبہ حامد سے ممتاز کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، مگر حامد حیدر صاحب کی باتیں سن کر ان کی سلامتی کی طرف سے اتنا فکر مند ہو گیا تھا کہ سر دست نرگس اور ممتاز میں اس کی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی۔ اسے سب سے زیادہ یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ اگر اس کے بنگلے کے دوران قیام حیدر صاحب پر کوئی آنچ آئی تو نہ صرف اس کی میزبانی پر حرف آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے بھی اس سازش میں ملوث خیال کرنے لگیں، کیونکہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ حزب اختلاف کا لیڈر بننے کے بعد عثمان صاحب سے بھی اس کے اچھے خاصے تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اس نے اختر سے بھی یہی کہا کہ وہ فی الحال نرگس اور ممتاز کو بھول کر
حیدر صاحب کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری میں شامل کرے۔ معلوم نہیں یہ حامد کی فہمائش کا اثر تھا یا اختر کسی اور ہی چکر میں تھا کہ تیسرے دن جب ممتاز سمیت پوری پارٹی شکار کے لیے روانہ ہوئی تو اختر نے معذرت کر لی اور ایک ضروری کام کا عذر پیش کرتے ہوئے گھڑیالی چلا گیا، جو پیر کوٹ سے 7 میل دور واقع تھا اور جہاں ڈاکخانے اور تاجر کے علاوہ ٹیلی فون کی سہولت بھی میسر تھی۔ ادھر حامد دن بھر سائی کی طرح حیدر صاحب کے ساتھ لگا رہا۔ اسے اندیشہ تھا کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے خدشات کچھ بھی درست ہیں تو ان پر حملے کی بہترین جگہ جنگل ہی ہو سکتا ہے، جس کا احاطہ کرنا 50 گارڈز کے بس کی بات نہیں تھی، اور کوئی بھی شخص کسی بھی سمت سے گھنے درختوں کی آڑ سے لیتے ہوئے شکارگاہ تک آ کر حیدر صاحب کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ لیکن دن کسی حادثے کے بغیر گزر گیا اور حامد نے اطمینان کی سانس لی۔ شکار بھی کامیاب رہا تھا۔ شام ہونے سے پہلے ہی وہ سب بنگلے پر واپس آ گئے۔ اختر بھی اس وقت تک اپنے پراسرار مشن سے لوٹ چکا تھا اور لان میں کرسی ڈالے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ بنگلے کے گیٹ پر سیکورٹی گارڈز کے کیپٹن نے حیدر صاحب کو دارالحکومت سے آئے ہوئے کچھ اہم کاغذات کا تھیلا پیش کیا۔ حیدر صاحب نے لباس تبدیل کرنے سے پہلے ایک نظر کاغذات پر ڈالی، اس خیال سے کہ کوئی معاملہ فوری طور پر تو ان کی توجہ نہیں چاہتا۔ معلوم ہوا کہ ان کا خیال درست تھا، چنانچہ انہوں نے زیبا کو ہدایت کی کہ وہ لباس تبدیل کرنے کے بعد فوراً ان کے کمرے میں آ جائے، جہاں انہیں کچھ ضروری خطوط کے جوابات لکھوانے ہیں۔ حیدر صاحب کی مصروفیت اتنی طویل ثابت ہوئی کہ کھانے کے لیے بھی زیادہ وقت نہیں دے سکے اور فارغ ہوتے ہی سیدھے اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ مختلف مہمانوں کو دیے جانے والے کمروں کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ حیدر صاحب اور زیبا کے کمرے ایک دوسرے سے ملحق تھے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا کوریڈور تھا، جس کے بعد ڈرائنگ روم کے برابر کا کمرہ اختر کے پاس تھا اور اس کے سامنے والا کمرہ ممتاز کو دیا گیا تھا۔ حامد اور نرگس بنگلے کے نسبتاً عقبی حصے کے کمروں میں تھے، جہاں باورچی خانہ اور کھانے کا کمرہ بھی واقع تھا۔ آخر 11:15 بجے خدا خدا کر کے کام ختم ہوا۔ حیدر صاحب نے زیبا کو ہدایت کی کہ وہ سونے سے پہلے ٹائپ کا تمام کام ختم کر لے تاکہ صبح دستخطوں کے بعد جملہ ضروری کاغذات دارالحکومت روانہ کیے جا سکیں۔ دن بھر کے شکار اور پھر اس دفتری مصروفیت نے حیدر صاحب کو بے حد تھکا دیا تھا۔ وہ زیبا کے کمرے سے جاتے ہی بستر پر لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ دوسری طرف زیبا نے اپنے کمرے میں پہنچ کر پورٹیبل ٹائپ رائٹر نکال کر میز پر رکھا۔ بریف کیس سے وزیر اعظم صاحب کا مخصوص لیٹر پیڈ برآمد کرتے ہوئے مطلوبہ مقدار میں کاغذ ٹائپ رائٹر میں لگا کر ٹائپ کرنے لگی۔ ٹائپ کرتے کرتے وہ کچھ رکی، جھک کر اپنی شارٹ ہینڈ نوٹ بک میں دیکھنے لگی۔ اس طرح کام نہیں بنا تو اسے اٹھا کر زیادہ روشنی میں غور سے دیکھا۔ نفی میں سر ہلایا، ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ اسے آئے 15 منٹ گزر چکے تھے۔ امکان تھا کہ شاید ابھی حیدر صاحب نہ سوئے ہوں۔ کچھ ہچکچاتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھی اور نوٹ بک اٹھا کر دروازے کی طرف چلی۔ ابھی اس کا ایک قدم اندر اور ایک کوریڈور میں تھا کہ اس نے کسی شخص کو حیدر صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ اس کی صرف پشتی دیکھ سکی تھی، لیکن رات کے 11 بجے کسی بھی شخص کا اس مشکوک انداز میں وزیر اعظم صاحب کے کمرے میں داخل ہونا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی۔ حیدر صاحب اپنے بستر پر دراز تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں، مگر یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ سو رہے ہیں یا محض آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ وہ شخص دروازے کے پاس ہی رک گیا تھا۔ زیبا نے دیکھا کہ اس نے ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا ریوالور پکڑ رکھا ہے اور نشانہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ زیبا کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور اس نے آگے بڑھ کر اس شخص کا سیدھا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ چیخ سنتے ہی حیدر صاحب نے آنکھیں کھول دیں اور اچھل کر بستر سے کھڑے ہوئے۔ ادھر اس شخص نے فائر کر دیا۔ ایک ہلکے پٹاخے جیسی آواز سنائی دی، مگر گولی یقیناً خطا گئی تھی کہ حیدر صاحب لپک کر اس شخص کی طرف دوڑے۔ اسی وقت حامد بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ زیبا ابھی تک اس شخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔
لیکن اس شخص نے، جس نے منہ پر ایک سیاہ ریشمی رومال آنکھوں کے نیچے تک باندھ رکھا تھا، زیبا کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور اسے اپنے آگے لے لیا۔ خبردار، وہ سانپ کی طرح پھنکارا، اگر کسی نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں اس لڑکی کو گولی مار دوں گا۔ حامد نے حیدر صاحب کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، اطمینان کی سانس لی۔ حیدر صاحب کمرے کے وسط میں آ کر رک گئے تھے۔ حامد دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ راستے سے ہٹ جاؤ، اس شخص نے کہا۔ رومال سے چہرہ چھپانے کے باوجود تم اپنی آواز نہیں بدل سکے ممتاز، حامد نے کہا۔ اس بنگلے کے باہر 50 سیکورٹی گارڈز موجود ہیں، تم فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، بہتر ہوگا کہ خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو یہ ممتاز ہے، حیدر صاحب نے گہری سانس لی، مگر ممتاز کوئی جواب دیے بغیر زیبا کو ڈھال بنائے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حامد نے راستہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اور حیدر صاحب دونوں زیبا کی وجہ سے کوئی قدم اٹھاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکلتا، اچانک اختر اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ بجلی جیسی صورت سے اس کا ہاتھ چلا۔ ممتاز نے آہٹ سن کر گھوم کر دیکھنا چاہا، لیکن اختر کا زبردست گھوسا اس سے پہلے ہی اس کی گدی پر پڑ چکا تھا۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی کرہ نکلی اور وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اختر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ریوالور لے لیا۔ تو تم نے اس فرضی شادی کا ڈرامہ اس لیے اسٹیج کیا تھا کہ تم ملک کے وزیر اعظم کی زندگی ختم کرنا چاہتے تھے، حامد نے انتہائی غصے سے پوچھا۔ ممتاز کو ہوش آ گیا تھا اور اب وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا اپنی گردن سہلا رہا تھا، مگر اس کے کسی بھی انداز سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ موجودہ صورتحال سے خوفزدہ یا پریشان ہے۔ اس کی تیز نظریں کبھی زیبا کو گھورنے لگتیں، کبھی اختر کو، جیسے وہ ان دونوں کو اپنے منصوبے کی ناکامی کا ذمہ دار خیال کرتے ہوئے انتقام کے خیال سے جوش کھا رہا ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ میرے انکار یا اقرار سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے، وہ سخت لہجے میں بولا اور حیدر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میرے ہاتھ سے بچ گئے، مگر اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو صرف ایک ہاتھ تھا، ایسے نہ جانے کتنے ہاتھ تمہارا چراغ گل کرنے کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں۔ لیکن آخر تمہیں مجھ سے ایسی کیا دشمنی تھی؟ حیدر صاحب نے کہا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، پھر تم میری جان کے گاہک کیوں بن گئے تھے؟ آپ سمجھے نہیں سر، زیبا نے ممتاز کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ خود نہیں آیا، کسی کا بھیجا ہوا ہے۔ اوہ، حیدر صاحب چونکے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اسے عثمان نے بھیجا ہے؟ بہت دیر میں سمجھے حیدر علی صاحب، ممتاز کا لہجہ بڑا طنزیہ تھا۔ مجھے حیرت ہے، اختر نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، تم نے اس خطرناک کام کے لیے عثمان صاحب کا اعلی کار بننا کیوں پسند کر لیا، جبکہ تمہیں ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہونا چاہیے؟ میں معلوم کر چکا ہوں کہ انہوں نے تمہیں اپنے پبلشنگ ادارے کی مینیجری سے بظاہر کسی قصور کے بغیر نکال دیا تھا۔ نہ صرف ممتاز بلکہ حیدر صاحب بھی اس انکشاف پر کچھ حیرت زدہ سے نظر آ رہے تھے۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ حیدر صاحب نے پوچھ ہی لیا۔ میں آج اسی لیے گھڑیالی گیا تھا کہ ممتاز کے بارے میں کچھ تحقیقات کر سکوں، اختر نے جیب سے سگریٹ کیس نکالتے ہوئے بتایا۔ میں اخبار کی ملازمت چھوڑ چکا ہوں، مگر اب بھی وہاں کچھ ایسے دوست موجود ہیں جو میری خاطر پرانا ریکارڈ دیکھ کر کچھ مفید معلومات بتا سکیں۔ عثمان بڑا گہرا آدمی نکلا، حیدر صاحب نے کہا۔ اس نے غالباً اس خیال سے ممتاز کو برطرف کیا تھا کہ اگر یہ اپنی مہم میں ناکام ہو کر پکڑا جائے تو کوئی براہ راست اسے اس سازش میں ملوث ثابت نہ کر سکے۔ مجھے اب بھی حیرت ہے کہ تم نے اپنی اور اپنی بہن کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانے کے باوجود تمہارے فرار کے راستے اور امکانات مایوس کن ہیں۔ یہاں سے نکل بھی جاتے تب بھی پکڑے جاتے، پورے ملک کی پولیس تمہارے پیچھے پڑ جاتی۔ اس کا انتظام پہلے ہی کر لیا گیا تھا، ممتاز نے فخریہ لہجے میں بتایا۔
نرگس اس وقت اپنے کمرے میں تیار بیٹھی ہوگی۔ میرا اور اس کا پاسپورٹ، سوئٹزرلینڈ کا ویزا اور ہوائی جہاز کی ٹکٹ سب کچھ موجود تھا۔ کھڑیالی پر ایک ہیلی کاپٹر ہمارا منتظر ہوگا جو ہمیں 1 گھنٹے میں دارالحکومت پہنچا دیتا، جہاں سے رات کے 1 بجے ایک طیارہ سوئٹزرلینڈ کے لیے پرواز کرتا ہے۔ حیدر صاحب نے بڑی خوشیلی نظروں سے ممتاز کو گھورا، اپنے بستر کی طرف لگے تکیے کے نیچے سے ریوالور نکالا اور ممتاز کو ضد پر لیتے ہوئے حامد سے بولے، تم زیبا کو اپنے ساتھ ڈائریکٹ فون والے کمرے میں لے جاؤ، اور زیبا تم دارالحکومت میں شریف صاحب سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرو۔ میں ابھی آتا ہوں۔ میں اب تک عثمان کو ڈھیل دے رہا تھا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آزادی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ اب وہ اپنی ریشہ دوانیاں جاری نہیں رکھ سکے گا۔ صبح ہونے سے پہلے اسے جیل کی کوٹری میں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اختر کی طرف گھومے۔ میں اس بدماش کو کور کرتا ہوں، تم گیٹ سے کیپٹن سعید کو بلا کے لاؤ۔ وہ یکے بعد دیگرے سب کمرے سے باہر نکلے۔ ڈائریکٹ فون ڈرائنگ روم میں رکھا رہتا تھا۔ حامد اور زیبا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے، مگر اختر جسے گیٹ پر جانا تھا اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک وہ کمرے کے اندر نہیں چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے پھرتی سے اپنی انگلیوں میں پکڑا ہوا سگریٹ زمین پر پھینک کر جوتے سے مسلتے ہوئے بنگلے کے عقبی حصے کا رخ کیا جہاں نرگس کا کمرہ تھا۔ نرگس نے پہلی دستک پر دروازہ کھول دیا، مگر اختر کو دیکھ کر یوں گھبرا کر پیچھے ہٹی جیسے کسی نے اسے زور سے دھکا دے دیا ہو۔ اختر نے کمرے میں گھومتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ نرگس اس وقت پورے لباس میں تھی، 2 سوٹ کیس دروازے کے قریب ہی رکھے تھے۔ گویا ممتاز کا کہنا درست ہی تھا، وہ دونوں فرار کی مکمل تیاری کر چکے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس سازش میں تم اپنے بھائی کے ساتھ شامل ہوئی ہو یا بھائی کی محبت نے تمہیں یہ خطرناک کھیل کھیلنے پر مجبور کیا تھا، اختر نے جلدی جلدی بولتے ہوئے کہا، لیکن اگر تم نے ہوشیاری اور سمجھداری سے کام نہیں لیا تو نہ صرف ممتاز بلکہ تمہاری زندگی بھی انتہائی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نرگس کا بازو پکڑا اور چپکے اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کچھ کہنے لگا۔ ابھی اختر اور نرگس حیدر صاحب کے کمرے سے چند قدم دور ہی تھے کہ انہوں نے گولی چلنے کی آواز سنی۔ آواز زیادہ بلند نہیں تھی، جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اختر آواز سنتے ہی کمرے کی طرف دوڑا۔ اس نے زور سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا تو حیدر صاحب ہاتھ میں ریوالور پکڑے کھڑے تھے اور ممتاز فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کے سینے کے اوپر ایک گول سوراخ نظر آ رہا تھا جس سے خون نکل کر قالین پر گرنے لگا تھا۔ اس بدماش نے مجھ سے ریوالور چھین کر فرار ہونے کی کوشش کی تھی، حیدر صاحب نے بتایا۔ اتنی دیر میں نرگس بھی اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس نے جو ممتاز کو اس حالت میں پڑے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے جیسے سکتے میں رہ گئی۔ تم تو گارڈز کو لینے گئے تھے؟ حیدر صاحب نے اختر سے پوچھا جو زمین پر جھک کر ممتاز کو دیکھ رہا تھا۔ آواز سن کر نرگس کو جیسے ہوش سا آ گیا۔ وہ حیدر صاحب کی طرف گھومی۔ تو تم اپنے وفاداروں کو یہ صلاح دیتے ہو؟ وہ چیختی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے افسوس ہے لڑکی، مگر تمہارے بھائی نے میری جان لینے کی کوشش کی تھی، حیدر صاحب نے جواب دیا اور اختر کی طرف دیکھ کر بولے، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ جا کر گارڈز کو کیوں نہیں لاتے؟ یہ جھوٹ ہے، نرگس پھر چلائی، بلکہ تم نے اسے اپنا راز محفوظ رکھنے کے لیے دانستہ قتل کیا ہے۔ کیسا راز؟ اختر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس شخص نے اپنی کرسی چھن جانے کے خوف سے عثمان صاحب کے خلاف سازش کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ نرگس کی کانپتی ہوئی انگلی حیدر صاحب کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اسے خوف تھا کہ بجٹ اجلاس میں اس کی پارٹی کے بہت سے ارکان حزب اختلاف سے مل جائیں گے۔ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر عثمان صاحب کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو حزب اختلاف کسی اور لیڈر کے پیچھے جمع نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ اس نے میرے بھائی کی مدد سے خود اپنے اوپر مصنوعی حملے کا ڈرامہ کھیلا، اس طرح کہ شبہ براہ راست عثمان صاحب پر جائے اور اسے اقدام قتل کے جرم میں
اپنے سب سے بڑے حریف پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل جائے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حامد نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، نرگس نے اپنی بات جاری رکھی۔ ممتاز بھائی کو کسی وجہ سے عثمان صاحب نے ملازمت سے برطرف کر دیا تھا اور وہ ان کے دشمن بن گئے تھے۔ اس آدمی نے ان کی دشمنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اپنا اعلی کار بنایا اور اپنے بھائی کی محبت سے مجبور ہو کر میں بھی اس سازش میں شریک ہو گئی۔ اس فریبی انسان نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس فرضی حملے کے بعد ممتاز بھائی پکڑے بھی گئے تو وہ انہیں فرار ہونے کا موقع ضرور دے دے گا۔ اس نے ہماری تسلی کے لیے پاسپورٹ، ویزا اور ہوائی جہاز کی ٹکٹ تک بنوا دیے تھے اور کہا تھا کہ وہ کسی وقت پر بھی ممتاز بھائی کو اور مجھے پولیس کی عدالتی کارروائی میں نہیں پھنسنے دے گا اور سوئٹزرلینڈ کے بینک میں اتنی رقم جمع کرا دے گا کہ ہماری باقی زندگی عیش و آرام سے گزرے گی۔ مگر اب اس نے اپنا راز محفوظ رکھنے کے لیے انہیں قتل کر دیا اور شاید مجھے بھی زندہ نہ چھوڑے۔ مگر آپ سب لوگ گواہ ہیں کہ عثمان صاحب بالکل بے گناہ ہیں اور بکواس بند کرو لڑکی، حیدر صاحب جوش میں آ کر بولے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کی موت نے تیرا دماغی توازن خراب کر دیا ہے۔ مجھے افسوس ہے حیدر صاحب کہ اب بازی آپ کے ہاتھ سے بالکل نکل چکی ہے۔ اختر نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ خوب، تو تم بھی عثمان کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ گارڈز کو بلانے کے بجائے تم نرگس کے پاس اس لیے گئے تھے کہ اسے برگلا کر میرے خلاف بیان دلوا سکو، حیدر صاحب نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے کہ ریوالور آپ کے تکیے کے نیچے بھرا رکھا تھا مگر آپ ممتاز کے پہلے فائر کرنے کے بعد اسے اپنی مدافعت میں نکالنے کے بجائے ممتاز کو پکڑنے کے لیے توڑ پڑے، اختر نے کہا اور پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا۔ آپ چاہتے تو اسی وقت اسے ختم کر سکتے تھے مگر آپ کا پلان یہ تھا کہ ممتاز اس وقت تک زندہ رہے جب تک ہم سب کے سامنے اس سازش کا اعتراف نہ کر لے کہ اسے عثمان صاحب نے آپ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہاں، اس بیان کے بعد اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہی تھی اور آپ نے ہم سب کو کسی نہ کسی بہانے سے باہر بھیج کر اسے گولی مار دی۔ تمہیں یہ گستاخی بہت مہنگی پڑے گی اختر، حیدر صاحب گرجے۔ یہ غصہ غالباً اس لیے ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اختر نے میز کے قریب جاتے ہوئے وہ سگریٹ کیس اٹھا لیا جو سگریٹ سلگانے کے بعد اس نے وہیں چھوڑا تھا۔ آپ اسے دیکھ رہے ہیں؟ بظاہر یہ سگریٹ کیس نظر آتا ہے مگر حقیقت میں یہ ایک بہت حساس ٹیپ ریکارڈر ہے۔ ہم سب کے کمرے سے نکلنے کے بعد آپ کے اور ممتاز کے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ سب اس پر ریکارڈ ہو چکی ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کے ہزاروں دعووں کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کی پارٹی کے ممبران کی ایک کثیر تعداد حزب اختلاف سے جا ملی ہے اور آپ کو حکومت سے نکالنے کے لیے صرف بجٹ سیشن کا انتظار تھا۔ آپ یہ بات چونکہ جانتے تھے اور آپ کا خیال تھا کہ اگر عثمان صاحب کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو چونکہ کوئی اور لیڈر تمام ممبران کا معتمد علیہ نہیں، اس لیے آپ کی پارٹی منتشر ہونے سے بچ جائے گی۔ اس کے لیے جیسا کہ ابھی نرگس نے بتایا، آپ نے ممتاز کی عثمان صاحب سے نفرت کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ گارڈز کی موجودگی میں اس بنگلے میں کوئی اجنبی قدم نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے آپ نے ممتاز کو آمادہ کیا کہ وہ حامد صاحب کو پھانسے اور اس طرح بیوی اور سالے کی حیثیت سے وہ دونوں آپ کے دوران قیام بنگلے میں موجودگی کا حق حاصل کر لیں۔ بلا شبہ آپ کا منصوبہ بہت کامیاب تھا۔ ممتاز اور نرگس کی موت کے بعد کیونکہ آپ دونوں کو ختم کرنے کا تہیہ کر چکے تھے، چاہے عدالت سے عثمان صاحب کو مجرم قرار دیا جاتا یا نہیں،
لیکن اس واقعے سے وہ اتنا بدنام ہو جاتے کہ پھر سیاسی طور پر آپ سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے۔ مجھے اعتراف ہے کہ آج شام جب کہ میں کھڑیالی سے کچھ ضروری معلومات حاصل کر کے واپس آیا تھا، مجھے یہ شک نہیں تھا کہ یہ خود آپ کی سازش ہو سکتی ہے۔ میں یہ معلوم کر چکا تھا کہ اس فون کال کی داستان جو آپ نے زیبا صاحبہ کو سنائی تھی، ہمیں یہ باور کرانے کے لیے سنائی تھی کہ عثمان صاحب آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ کم سے کم اس حد تک غلط ضرور ہے کہ وہ فون عثمان صاحب نے نہیں کیا تھا۔ وہ آرٹ گیلری گئے ضرور تھے، مگر ایک دوسری تقریب میں شریک ہونے کی غرض سے 10 منٹ بعد ہی چلے گئے تھے، اور وہ فون تقریباً نصف گھنٹے کے بعد کیا گیا تھا۔ یہ جان کر بھی میرا شبہ آپ پر نہیں گیا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کوئی اور آپ کا دشمن ہو، اور آپ چونکہ عثمان صاحب سے خوف زدہ ہیں، اس لیے فطری طور پر آپ کا خیال ان کی طرف منتقل ہو گیا، اور ان گواہوں نے جنہوں نے عثمان صاحب کو بھوت میں دیکھنے کا بیان دیا تھا، حقیقت میں کسی اور کو دیکھا ہو جس کا حلیہ عثمان صاحب سے ملتا ہو۔ لیکن جب میں نے ممتاز سے اس کا ریوالور لے کر چیک کیا تو یقین ہو گیا کہ اس پردہ زنگاری میں آپ کی اپنی ذات پوشیدہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ ریوالور کے چیمبر میں عین گھوڑے کے نیچے واقع خانے میں جو گولی رکھی ہوئی ہے وہ نقلی ہے، جبکہ باقی گولیاں اصلی تھیں۔ ممتاز ایک فائر کر چکا تھا جس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے یہ قیاس کرنا غلط نہ ہوگا کہ وہ گولی بھی نقلی ہی تھی۔ جو شخص کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ ریوالور میں نقلی گولیاں رکھ کر نہیں آتا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ نے مزید احتیاط کے خیال سے کہ کہیں غلطی سے ہی ممتاز کی گولی آپ کو نہ لگ جائے، اسے یہ ہدایت کی تھی کہ وہ نقلی گولیاں رکھ کر ریوالور لوڈ کرے۔ اسے 2 فائر کرنا تھے، جس کے بعد یہ بتانا تقریباً ناممکن ہو جاتا کہ اس نے اصل گولیاں چلائی تھیں یا نقلی۔ مگر آپ کی بدقسمتی سے عین وقت پر زیبا صاحبہ مداخلت کر بیٹھیں اور اسے دوسرا فائر کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ یہ پہلی ٹھوس بات تھی جس نے مجھے آپ کی جانب سے مشکوک کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ نے تکیے کے نیچے سے ریوالور نکالا تو مجھے دوسرا ثبوت مل گیا۔ پھر جب میں نے ممتاز کے عثمان صاحب کے ادارے میں مینیجر ہونے کا ذکر کیا تو وہی نہیں، آپ بھی چونک پڑے تھے۔ اس کی حیرت تو سمجھ میں آ سکتی ہے، مگر آپ کو جو ممتاز سے نا واقف ہونے کا ڈرامہ ادا کر رہے تھے، کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ کبھی عثمان صاحب کا مینیجر رہ چکا ہے؟ یہ گویا تیسرا نقطہ تھا جو آپ کے خلاف جاتا تھا۔ ان سب باتوں کے علاوہ میں ممتاز کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ قطعی خوف زدہ نہیں تھا، جو کہ ایک غیر فطری سی بات تھی، اور اسی صورت میں ممکن ہو سکتی تھی کہ اسے آپ کی جانب سے تحفظ کا اطمینان دلایا گیا ہو۔ مزید یہ کہ وہ جذباتی نوجوان پاسپورٹ، ویزا اور ہوائی جہاز کے ٹکٹ کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹر کا ذکر بھی کر بیٹھا۔ یہ بات ناممکن معلوم ہوتی ہے کہ حزب اختلاف کا کوئی لیڈر آپ کی اطلاع کے بغیر پاسپورٹ کے محکمے سے 2 پاسپورٹ حاصل کر لے، کجا یہ کہ اس کے پاس ہیلی کاپٹر بھی موجود ہو۔ اسی موقع پر آپ نے یہ محسوس کر کے کہ ممتاز اپنی بے وقوفی سے کوئی اور غلط بات منہ سے نہ نکال بیٹھے، ایک دم سے ریوالور سنبھالتے ہوئے ہم سب کو باہر بھیج دیا۔ مگر میں اس وقت تک آپ کی جانب سے اتنا مشکوک ہو چکا تھا کہ ٹیپ ریکارڈر پیچھے چھوڑے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے یقین تھا کہ ہمارے جاتے ہی جو گفتگو آپ کے اور ممتاز کے درمیان ہوگی وہ ضرور سننے کے قابل ہوگی۔ چنانچہ یہ آخری ثبوت ہے جسے آپ اپنے تابوت میں آخری کیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا ارادہ ہے؟ کیا ان معزز سامعین کو ٹیپ سنا دیا جائے؟ حیدر صاحب کا تمام جوش دودھ کے ابال کی طرح پھیٹ چکا تھا۔ ان کا چہرہ اتنا سفید اور ستا ہوا نظر آ رہا تھا کہ جیسے کسی بھی لمحے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر انہوں نے بڑی ہمت سے خود کو سنبھالا، لڑکھڑاتے ہوئے بستر کی طرف بڑھے اور تھم سے بیٹھ گئے۔ کمرے میں گہری خاموشی مسلط تھی۔ حامد، زیبا، نرگس سب حیرت سے کبھی اختر اور کبھی ملک کے وزیر اعظم کی صورت دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں،
आखिरकार हैदर साहब ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मगर एक सही नौजवान की हैसियत से, जैसा कि तुमने अपने आप को साबित किया है, तुम ये बात अच्छी तरह समझ सकते हो कि इन हालात में, जबकि हमारा मुल्क अंदरूनी और बैरूनी खतरात में घिरा हुआ है, अगर ये मामला इस कमरे की चार दीवारी से बाहर निकल गया तो ये कितनी ख़तरनाक बात साबित हो सकती है। अपने लिए नहीं, मुल्क की सलामती के लिए मैं तुमसे अपील करता हूँ कि ये टेप रिकॉर्डर मुझे दे दो। मैं इसकी मुँह मांगी रकम तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मुझे अफसोस है कि अब भी आपने नेक नियति का सबूत नहीं दिया, अख्तर ने जवाब दिया, मगर कौमी वक़ार को मजरूह होने से बचाने के लिए मैं आपके सामने दो सूरतें रखता हूँ। इनमें आप अपने लिए जो बेहतर समझें कबूल कर लें। वो क्या? हैदर साहब ने बेताबी से पूछा। पहली सूरत तो यही है कि आज की तमाम दास्तान कल के अखबारात में आ जाए, आप ख़ुद को कौम के सुपुर्द कर दें और फिर वो जो सलूक भी आपके साथ करे। ये नामुमकिन है। मैं इस ज़िल्लत का सामना करने से पहले खुदकुशी कर लूँगा, हैदर साहब ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। तब फिर दूसरी सूरत यह है कि आप बजट का इजलास होने दें और मेंबरान असम्बली को आज़ादी के साथ फैसला करने दें, ख्वाह वो आपके हक़ में हो या इसके खिलाफ हो, तो पूरी जमहूरी रवायात की पाबंदी करते हुए अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होकर किसी और को मुल्क व कौम की खिदमत करने का मौका दें। मुझे मंजूर है, हैदर साहब ने फ़ौरन और बड़ी आमादगी के साथ कहा। जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक़ है तो खुदा का शुक्र है कि आपकी गोली कारगर साबित नहीं हुई, अख्तर ने कहा। मुमताज़ अभी ज़िंदा है और इसे फ़ौरन हस्पताल भेजने का इंतज़ाम करें। मुझे उम्मीद है कि वो बच जाएगा और मुझे ये भी यकीन है कि इस मामले के तमाम फ़रीक मुल्की और कौमी मफाद के पेश नज़र आइंदा अपनी अपनी ज़बानें बंद रखेंगे। हैदर साहब ड्राइंग रूम में एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर रहे थे। सेबा अपने कमरे में जा चुकी थी। नरगिस अपने ज़ख्मी भाई के पास मौजूद थी और बंगले के बरामदे में हामिद और अख्तर खड़े बातें कर रहे थे। अब नरगिस के बारे में क्या किया जाए? हामिद ने पूछा। ये तुम्हारा ज़ाती मामला है, मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ? अख्तर मुस्कुराया। मगर एक बात तो बताओ, मुमताज़ जैसे नौजवान गैरत के मामले में बड़े जज्बाती होते हैं। इसका सबूत इस बात से भी मिलता है कि इसने किसी दूसरे शख्स के नाम को फ़र्ज़ी तौर पर भी अपनी बहन के साथ मंसूब करना पसंद नहीं किया। फिर क्या इसे ये अंदेशा नहीं था कि कहीं तुम अपने शौहराना हुकूक का मुतालबा न कर बैठो? शादी की हकीकत का इल्म होने के बाद खुद मैंने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया था, हामिद ने जवाब दिया, मगर मुझे शक है कि अगर मैं ये ना भी करता तब भी नरगिस के करीब पहुंचना मुमकिन नहीं था। वो कैसे? मेरा ख्याल है कि वो रोज़ाना शाम को खाने में या रात की काफ़ी में मुझे ख्वाबावर दवा की गोलियां देती रही है। बहुत खूब, वो हंसते हुए बोला। वैसे मैं समझता हूँ कि तुम शरीफाना तौर पर कोशिश करो तो शायद मुमताज़ तुम्हारी बात मान जाए। जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है, नरगिस भी तुम्हें नापसंद नहीं करती। सेहरे के फूल खिलने की पूरी तवक्को है। खुदा तुम्हारी ज़बान मुबारक करे, हामिद ने जल्दी से कहा। कहीं इस केस में कोई फ़ीस नहीं मिल सकी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि नरगिस राज़ी हो गई तो एक शानदार स्पोर्ट कार तुम्हें तोहफे में पेश करूँगा। ये गोया बिलवास्ता रिश्वत है कि अगर मुझे कार चाहिए तो नरगिस को आमादा करने की कोशिश करूँ, अख्तर ने शौक़ लहजे में कहा। तुमने इसकी और इसके भाई की ज़िंदगी बचाई है, वो दोनों तुम्हारी बात नहीं टाल सकते, हामिद ने खुशामद की। अच्छा भाई अच्छा, दोस्तों के लिए तो जान भी हाजिर है। अख्तर भाई जिंदाबाद। हामिद ने जेब से सिगरेट केस निकाला। लो इसी बात पर सिगरेट पियो। अख्तर ने खुले हुए सिगरेट केस से एक सिगरेट निकालकर होठों में दबा लिया। अब तुम इस टेप रिकॉर्डर का क्या करोगे? हामिद ने लाइटर से उसका सिगरेट जलाते हुए पूछा। तुम्हारी होशियारी का जवाब नहीं। वक्त ज़रूरत के लिए हर चीज़ अपने पास रखते हो। वैसे मुझे मालूम नहीं था कि अब इतने छोटे टेप रिकॉर्डर भी ईजाद हो गए हैं जो एक सिगरेट केस में समा सकें। तुमने अभी दुनिया में देखा ही क्या है?
اختر نے نہ معلوم کیوں ہنستے ہوئے جواب دیا۔ حامد حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا کہ آخر اس نے ایسا کون سا لطیفہ کہہ دیا ہے، لیکن اختر اسے کیا بتاتا کہ وہ ٹیپ ریکارڈر کسی اور نے نہیں، خود اسی نے وقتی طور پر ایجاد کر لیا تھا، ورنہ جہاں تک اس کے سگریٹ گیس کا تعلق تھا وہ اول تا آخر ایک معمولی سگریٹ گیس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔